الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي. اللهم ربنا ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ولا تجعله ملتبسا علينا فنضل واجعلنا للمتقين إماما. اللهم وفقنا لما تحب وترضى وتقبل منا فإنك خير المتقبلين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. درود شریف پڑھ لیں. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. آمین یا رب العالمین. میں آپ تمام حضرات و خواتین کو الحمدللہ خوش آمدید کہتا ہوں انشاءاللہ. اور آپ لوگوں سے ایک گزارش یہ کرنی ہے کہ اب اس ہفتے سے جو ہے وہ ہماری یہ ایک ہی کلاس ہوا کرے گی، کیونکہ چند کلاسیں رہ گئی ہیں. تو ہم کوشش یہ کریں گے کہ انشاءاللہ ایک کلاس کے اندر جو ہے وہ اپنا جو بھی ہمارا جو ہلکا پھلکا سا رہ گیا ہے اس کو کور کر لیں. اچھا، اس کے علاوہ آپ لوگ کیا چاہیں گے؟ میں آپ لوگوں کی رائے جاننا چاہ رہا ہوں امتحان کے حوالے سے، کہ جتنا بھی ہم نے پڑھا ہے اس کا ایک ٹیسٹ ہوگا. آپ لوگ ٹیسٹ کس فارم میں دینا چاہیں گے؟ گوگل فارم میں دینا چاہیں گے جس کے اندر آپ کو صرف ٹک کرنا پڑے، یا یہ کہ آپ لوگ لکھنا چاہیں گے؟ تو اس میں ہوگا یہ کہ پھر ظاہری بات ہے پھر میں آپ کو ایک ٹائم دے دوں گا تو اور کلاس آن رہے گی، اور اس کلاس کے دوران ہی آپ لوگوں کو پھر جو ہے وہ ٹیسٹ سالو کرنا ہوگا، اور اس کے بعد سالو کر کے آپ کو مجھے پھر وہ اسی وقت سبمٹ کرنا ہوگا. لیکن وہ پھر آپ کی ثوابدید پر ہوگا، ظاہری بات ہے. تو گوگل فارم پہ زیادہ آسان ہے کہ جس میں صرف ٹک کرنا ہو اور چوز دا رائٹ آنسر ہو. اس کے اندر تو صرف یہ آپشن ہے کہ چوز دا رائٹ آنسر ہے. تو آپ لوگوں کا کیا یہ خیال ہے اس بہتر بارے ہے سے؟ سر میں اچھا چوز دا رائٹ آنسر بہتر ہے، کیونکہ پہلا ہے ہمارا سیمسٹر، تو اس لحاظ سے ذرا گیس کرنا آسان ہوگا بنسبت پورا اس کو کنورٹ کرنا. اچھا ٹھیک ہے، صحیح ہے. ٹھیک ہے، شعیب بھائی نے بتایا کہ بھائی سر یہ ایک چیز، جی یہ جی تو ایک چیز ہوگی سر. سر دوسرا، ہفتے میں ایک کلاس سے بہتر ہے 2 ہی کلاس آپ رکھیں، بھلے اس کو جلدی اینڈ کر لیں، کیونکہ جتنا ہم کھینچتے جا رہے ہیں تو وہ انٹرسٹ لوز ہو جاتا ہے. پھر نہ ویسے ہی ویک میں 2 کلاسیں ہوتی تھیں تو پھر گیپ آ جاتا ہے، تو ایک کلاس میں اور زیادہ گیپ آ جائے گا، پھر انٹرسٹ لوز ہو جاتا ہے. آپ بھلے 2 ہی کلاسیں رکھیں اور ارلی اینڈ کر دیں. اور سر ٹائم بھی اگر آپ چاہتے ہیں کہ 10 بجے ہم سٹارٹ کریں تو بے شک ہم 10 بجے سٹارٹ کریں. اچھا وہ ایک کنٹینیوس ٹائم میں وہ بھی زیادہ اچھا، کیونکہ میں تو ابھی نکلنے ہی والا تھا، میں نے خیال تھا کہ شاید آج کلاس نہیں ہوگی، ہاں تو وہ ڈسٹرب ہو جاتا ہے. ہاں. تو اصل بھلے میں ہم فکس ٹائم رکھیں. دیکھیں، اصل میں کو بتاؤں صرف مطلب آپ سمجھیں، ایک تو آج ہماری کلاس ہو رہی ہے نا، تو ہم اس میں یہ کر سکتے ہیں کہ نیکسٹ ویک میں ہماری کلاس ہو اور اس کے بعد پھر ہمارا ٹیسٹ ہو جائے. بس سمجھیں آپ، ٹوٹل ملا کے دو کلاسیں ہیں. ہم اس میں یہ کر سکتے ہیں کہ جیسے کہ ہم نے اس ہفتے ہم نے ایک کلاس کر لی، نیکسٹ ویک میں پھر ہم ایک فائنل کلاس کر کے اور اس کے نیکسٹ ڈے ہم ٹیسٹ کرتے ہیں. آپ لوگوں کا کیا مشورہ ہے؟ بند ہو جاتا ہے وہ. میرا خیال ہے کل کا کلاس لے لیں اور پھر اس کے بعد ٹیسٹ لے لیں، پھر اسی ویک میں اینڈ کر دیں جب ٹوٹل 3 ہی کلاسیں ہونی ہیں. تو میرا ٹھیک ہے. مشورہ تو یہ ہے. اچھا ٹھیک ہے. میں اور دوسرے کو بتا. جی عمران بھائی. جی بالکل، میرا خیال ہے ایک اسی ویک میں جو بھی آپ کمپلیٹ کر دیں، اور پھر جو ٹیسٹ کا سلسلہ ہے، لیکن ٹیسٹ کی ہمیں تاریخ بتا دیں تاکہ پھر تھوڑی سی ہمارے لیے ریویژن بھی آسان ہو جائے گی. ٹھیک ہے، صحیح ہے. اور بابر بھائی. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. آئیڈیلی تو ہونا ہی چاہیے کہ لکھنا چاہیے، لیکن حالات کے پیش نظر MCQs از اوکے. میں بات صحیح، شعیب نے جو بات کی بالکل ٹھیک ہے. دوسرا وہی ساتھ بھی اصل میں پرابلم وہی ہوتا ہے کہ ایکسپیکٹیشن ہوتی ہے کہ آج کلاس نہیں ہوگی، تو میں تو بالکل واک کے لیے نکل رہا تھا، لیکن پھر وہ ایک دم سے پھر مجھے رکنا پڑ گیا. I'm so یہ sorry. پلیز اس ہاں کو فکس کر. جی دیکھیں. اور اچھا تھوڑا میں سا یہ کہ قرآن جو تھا نا لرننگ کا، وہ آپ اسکپ کر رہے ہیں اپنی کورس سے، کیا آپ نہیں کروانا چاہ رہے؟ کون یہ سا کیا والا؟ معاملہ؟ وہ جو قرآن کا تھا نا کہ ہم آخری کی جو پارہ ہے جی اس جی پہ ڈسکس کر، اس پہ لرن کریں گے. بڑا جی جی اچھا جی سیشن تھا، 1 لاکھ لیکن بہت اچھا ہوا ہے. تو کیا اس کو کنٹینیو کریں گے یا ہم جی 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 گرامر جی پڑھیں گے؟ نہیں گرامر تو ہمارا تقریباً پورشن دیکھیں ختم ہو گیا ہے. اب پتہ ہے کیا ہے، اس ورب کی اپلیکیشن ہے وہ بہت لمبی ہے.
ٹھیک ہے نا. جتنا ہم نے پڑھنا تھا گرامر کا تو وہ تو دیکھیں جو آپ کو ناؤنس ماشاءاللہ پورے ہو گئے اور آپ کا ورب جو ہے نا وہ انٹروڈیوس ہو گیا. اور اس میں یہ کہ ظاہری بات ہے آپ کو پتہ ہے کہ پریکٹس کا تو معاملہ بہرحال وہ پھر ایک اور طویل سلسلہ ہوتا ہے. تو ہمارا ایز فار دا گرامر از کنسرن وہ تو مکمل ہو گیا ہے. تو ہم ظاہری بات ہے قرآن مجید پر ہی فوکس کریں گے ابھی. اور ہمیں جو ہے وہ سورہ بینہ تک کا معاملہ تھا لیکن سورہ بینہ کافی جو ہے نا وہ یعنی کہ زیادہ ہو جائے گا. تو ہم نے اس کو پھر یہ رکھا کہ لیٹس سے کہ ترجمے کے ساتھ جو ہے نا سورۃ العصر سے والعصر سے لے کے ناس تک جو ہے پھر وہ یاد ہو جائے. کیونکہ اس کے آگے پھر تھوڑا سا ظاہری بات ہے آپ لوگوں کے لیے بھی شاید اس کو یاد کرنا مشکل ہو. پھر جب میں اس کی ایویلیوشن کروں گا اور اس کو میں ٹیسٹ میں دوں گا نا تو شاید آپ لوگوں کو سالو کرنے میں مسئلہ ہو. یا اگر آپ لوگ کر سکتے ہیں تو پھر یہ ہمارے اوپر ہے. ہم نومبر کے مڈ میں چلے جائیں اور نومبر کے مڈ میں جو مڈ تک ہم سمجھیں آپ 4 کلاسیں اور کریں گے تو اس میں ہم سورہ بینہ تک پہنچ جائیں گے. تو اگر یہ تھوڑا سا ہونا کہ کوئی آپ جیسے ٹیسٹ کی بات کر رہے ہیں کوئی سیمپل ہم سے شیئر ہو جائے تو میں ایک آئیڈیا ہو جائے کہ ایکچولی ہے کیا. دیکھیں میں آپ کو بتاتا ہوں مثال کے طور پہ دیکھیں میں آپ کو بتاؤں میں آپ کو ٹیسٹ کس طرح دوں گا. دیکھیں جس طرح آپ لوگ کہہ رہے ہیں نا تو وہ گوگل فارم پہ ٹیسٹ ہوگا. اب گوگل فارم پہ ہم جو پہلے ہم نے لاسٹ ٹائم جو ٹیسٹ کیا ہے اور اچھا رہا وہ اس طریقے سے ہوگا. مثال کے طور پہ میں آپ سے لکھوں گا چوز دا رائٹ آنسر, ٹھیک ہے نا, اور اس میں لکھا ہوا ہوگا کہ دس از اے بوائے, ذالک ولد, ھذا ولد, ہؤلاء اولاد. کریکٹ ٹرانسلیشن کیا ہے آپ کو ٹک کرنا ہوگا. اب آپ مجھے بتائیے دس از اے بوائے, ذالک ولد, ہؤلاء اولاد یا ھذا ولد, کون سا کریکٹ ہے؟ ہاں ھذا ولد. ایگزیکٹلی. تو اس طریقے سے آپ لوگوں کو میں 3 4 آپشن دوں گا اور اس کے اندر آپ کو چوز اے رائٹ آنسر کرنا ہوگا. پھر اسی طریقے سے ٹرانسلیشن کروں گا میں مثال کے طور پہ کہ محمد went to the school, ذهب محمد الى المدرسة, ذهبت محمد الى المدرسة, ذهبت محمدا الى المدرسة. کون سا کریکٹ ہے؟ پہلا والا کریکٹ ہے. آپ لوگوں نے پہچان لیا کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ تھرڈ پرسن ہے, اس میں ذہب آئے گا, ٹھیک ہے نا. اسی طریقے سے میں آپ لوگوں کو ایک اور آپشن دوں گا کہ دخلوا فی الفصل, they all entered the room, he entered the room, they all feminine entered the room. کون سا آنسر کریکٹ ہے؟ ریپیٹ کریں گے دوبارہ؟ جی دوبارہ ریپیٹ کرتا ہوں. دخلوا فی الفصل, دخلوا فی الفصل, یہ آپ کا سینٹینس ہے. آپ مجھے بتائیے کہ دخلوا فی الفصل یہ کیا ہے؟ میسکولن پلورل ہے, فیمینن پلورل ہے یا میسکولن سنگولر ہے؟ میسکولن سنگولر ہے. میرا بھی یہی خیال ہے, میسکولن سنگولر ہے. دخلوا فی الفصل, فصلی آیا نا تو اس لیے نہیں, دخلوا ہے جی دخلوا. جی فریا they entered, plural ہے دخلوا. جی they entered. تو اصل میں کیا ہے, دخلا فار سنگولر ہے, پھر دخلا فار ٹو ہے, پھر دخلوا جب میں نے کہا تو یہ میسکولن پلورل ہے, ٹھیک ہے نا. اسی طریقے سے انگلش سے عربک ٹرانسلیشن ہوگی اور عربک سے انگلش ٹرانسلیشن ہوگی. تو میں نے ٹرانسلیشن کی بھی ہوگی, آپ کو ٹک کرنا ہوگا کون سی ٹرانسلیشن کریکٹ ہے, اور اس میں آپ کے پاس 3 سے 4 آپشن ہوں گے. یہ میں ظاہری بات ہے دیکھیں ہر اس کے اندر یہی کر سکتا ہوں گوگل فارم کے اوپر, تو ورنہ اگر ظاہری بات ہے ایز اے ریٹن ایگزام ہوتا تو وہ ظاہری بات ہے اس کی تو خیر بات ہی اور ہے. اچھا اسی طریقے سے میں میننگز میں بھی لوں گا, ٹھیک ہے نا. میں یہ کروں گا کہ میں میننگز آگے پیچھے کر دوں گا اور آپ کو وہ میننگز ارینج کرنی ہوں گی, ٹھیک ہے نا. مثال کے طور پہ میں نے ایک کالم لائن کھینچ کے جو جوڑتے ہیں, ہاں میں نے 2 کالم بنائے, 2 کالم بنا کے نا میں اس کی میننگ سب کی آگے پیچھے کر دوں گا, اور میں آپ لوگوں سے نیچے آپ کو میں آپشن دے دوں گا کہ آپ اس کو ذرا اے بی سی ڈی ای ایف کر کے ارینج کریں, تو جو کریکٹ میننگ ہوگی وہ سامنے آئے گی, اور جو رانگ میننگ ہوگی جو میں نے ظاہر باتیں لکھی ہوگی نا تو وہ آپ لوگوں کو پہچاننا پڑے گا کہ بھائی اس کی تو یہ میننگ آنی چاہیے. تو آپ پھر اس کے حساب سے جو اپنا آپشن سلیکٹ کریں گے اس کے حساب سے نیچے آپ کے مارکس آ جائیں گے. ویسے یہ بات تو اگر بات کر دیکھیں ثابت, پھر یہ تو آف لائن بھی ہو سکتا ہے, یعنی اس کے لیے ضروری نہیں کہ ہم کلاس ارینج کر کے کریں, کیا کہتے ہیں آپ؟ جی میں آپ کو فارم دے دوں گا انشاءاللہ,
ٹھیک ہے نا آپ لوگوں کو. لیکن میں اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ میں آپ کتنے دن میں فل کر کے دینا ہوگا سر؟ دن میں نہیں, اسی وقت دینا ہوگا, آدھے گھنٹے میں. ٹھیک ہے نا, آدھے گھنٹے میں دینا ہوگا آپ کو فوراً. اسی لیے میں کہہ رہا ہوں کہ ہم آن لائن کریں گے نا سب, تو اس میں ہوگا یہ کہ آپ لوگوں نے ہاں ود ان ہاف, مل کے نہیں کریں گے, ایکسکیوز می, ٹھیک ہے نا, تو ود ان ہاف این آور جو ہے نا وہ آپ لوگوں نے سبمٹ کرنا ہوگا واپس. ٹھیک ہے نا, تو اس میں آپ کے پاس ہوگا کہ بھائی آپ جلدی جلدی اس کو چیک کر لیں. ویسے تو اگر یہ بھی آپ ظاہری بات ہے آپ لوگوں کی ثوابدید پر ہے, تو یہ اس کے اندر سر اوپن بک ہوگا نا, یہ ہمیں بعض اوقات کمپیئر کرنا ہوگا. یہ بھائی اوپن بک ٹیسٹ کیسے ہوگا یار, اوپن بک ٹیسٹ اس کو ٹیسٹ تھوڑی کہیں گے بھائی, اوپن بک ٹیسٹ تھوڑی ہوتا. ٹھیک ہے, تو یہ ہوتا ہے, اوپن بک میں ہوتا ہے, ہاں ایک ایکٹیویٹی ہوتی ہے نا وہ تو, لیکن ایکچولی اٹس ناٹ اوپن بک آف کورس, اٹس ٹو جج یور, مطلب اٹس یو یور سیلف ہو ول چیک یور کہ آپ ویئر آر یو اسٹینڈنگ رائٹ ناؤ, کہ آپ نے کیا کیا سیکھا ہے. میں صرف یہ کروں گا, ظاہری بات ہے آپ کے جو کانسیپٹس ہیں آپ لوگ ان سارے کانسیپٹس کو ریویو کریے گا, اور اس کے لیے ہمارے پاس الحمدللہ وہ جو لیول 1 کی پوری فائل ہے وہ انشاءاللہ میں آپ سے شیئر کر دوں گا. تو آپ دیکھیے گا وہ تھرو آؤٹ جو ہم نے شروع سے لے کے اور اینڈ تک جتنے بھی ہم نے اس میں ٹاپکس پڑھے ہیں اور جو ہم نے پڑھا ہے آپ کو وہ پورا مل جائے گا انشاءاللہ. اور آئی ول بی شیئرنگ ود یو دا بکس آلسو, وہ جو کچھ کتابیں جو ہم نے پڑھی ہیں وہ میں آپ سے شیئر کر دوں گا. آپ لوگ صرف ایک کتاب فالو کریے, وہ ہے مدینہ عربک ریڈر, بک 1, 2, 3 اور 4, یہ 4 بکس ہیں. تو آپ لوگوں کو صرف تھوڑی سی محنت ہی کرنی ہوگی کہ 1, 2 اور 3 کو ریویو کرنا ہوگا, کیونکہ آپ لوگ ماشاءاللہ بک 1, 2, 3 اور 4 کے سارے کانسیپٹس ماشاءاللہ پڑھ چکے ہیں, اور اس کے اندر ساری جو ہے نا وہ ایویلیوشن دی ہوئی ہے, پورے لیسنز دیے ہیں. آپ لوگوں نے کچھ اس میں سے پورے لیسنز بھی پڑھے ہیں الحمدللہ سارے, لیکن ظاہری باتیں ہم نہیں پڑھ سکتے تھے, ہمارے پاس اتنا ٹائم نہیں تھا. اس لیے کیونکہ اگر ہم سارے پڑھیں گے نا تو دیکھیں ایک تو اس کے لیے مطلب ہمیں نمبر آف کلاسز بہت زیادہ چاہیے, اور پھر یہ اور زیادہ یعنی کہ سمجھیں آپ کے تو پرولونگ ہو جائے گا کورس. یا اگر ایک اور اگر آپ لوگوں کا مشورہ ہو سکتا ہے کہ ہم ایک چھوٹا سا ٹیسٹ کر کے اس کورس کو کنٹینیو کریں ٹل رمضان, تو آپ لوگوں کے لیے ٹل رمضان تک, تو ٹل رمضان تک ہوگا یہ کہ پھر وہ فل فلیج ہم پوری کتابیں پڑھیں گے بیٹھ کے. خاص طور پہ وہ جو مدینہ عربک ریڈر جو ہم نے اسٹارٹ کی ہے تو اس کے ٹوٹل 6-7 پارٹس ہیں, بلکہ 8 پارٹس ہیں, تو ہم سارے 8 پارٹ جو ہے وہ رمضان تک کور کر سکتے ہیں. لیکن ابھی آپ دیکھیں ربیع الاول چل رہا ہے, ربیع الثانی, جمادی الاولیٰ, جمادی الثانی, رجب اور شعبان, اراؤنڈ 6 months ہیں. تو اٹ ول ٹیک آف کورس 6 months ٹو کمپلیٹ دا ہول کورس. تو آپ لوگوں کا اس میں کیا مشورہ ہے کہ ہم مطلب اس کو یہیں پہ اسٹاپ کر دیں یا پھر یہ کہ ہم کنٹینیو کرتے رہیں, کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہو؟ میرا تو بس صرف یہی مشورہ ہوگا, جو آپ کے کورس آؤٹ لائن میں تھا اس کو کور کر لیجیے, کیونکہ سچی بات یہ کہ آن لائن ہے اور اس میں انٹرسٹ وقت کے ساتھ ساتھ ختم ہوتا جاتا ہے, بیچ میں جو بریکس آتی ہیں نا وہ پھر انٹرسٹ روکتی ہیں. صحیح بات ہے. تو ایک تو یہ چیز ہے, پلس یہ کہ ٹیسٹ کر لیتے ہیں, اور ٹیسٹ میں پلیز کائنڈلی 1 week 1.5 یا 2 weeks دے دیجیے گا تاکہ اس میں ایک اچھی طریقے سے پریپیئر کرنے. اب یہ دیکھیں آج آپ نے بک شیئر کی تو مجھے اندازہ ہوا کہ شاید بک ہمیں کرنی تھی, وہ بھول ہی گیا تھا کسی اور مسئلہ میں. تو ہاں اصل میں اس میں ایک چیز تو یہ ہوئی, اس خاص طور پہ یہ شاید پہلا کورس ہوگا کہ آپ کو پتہ ہے ایک تو یہ کہ خاص تھوڑا بہت میری جو ہے نا وہ صحت کے حوالے سے تھوڑا سا ایشو ہو گیا, اور وہ کچھ ہمارے گھر میں بھی تھوڑے سے معاملات ہو گئے, اس میں اور زیادہ بیمار پڑ گیا. تو یہ فار دا فرسٹ ٹائم ایسا ہوا, آپ کو پتہ ہے کیونکہ ایک تو ڈیوریشن اس کورس کی زیادہ تھی, اور پھر میرے اوپر تھوڑا سا ذرا لوڈ بھی زیادہ آیا, اس سے میں بیمار کافی ہو گیا. اور اب دیکھیں انسان کے اختیار میں نہیں ہے بالکل, تو اس سے جو ہے نا اور اچھا خاصا بیمار ہوا. میں آپ کو کیا بتاؤں کہ صحت میری بالکل ختم ہو گئی تھی, اور خاص طور پہ جو ہے نا وہ مجھے جو سب سے زیادہ جو ٹینشن ہوئی وہ اسکرین کی ہوئی. تو صبح شام پڑھانا, اور آپ کو پتہ ہے ایک نارمل جو ڈیوٹی انسان کی چل رہی ہوتی ہے وہ تو چلی رہی ہوتی ہے. تو اس چکر میں تھوڑا سا ذرا اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ ہماری طرف سے بہت زیادہ ایک سمجھے ڈرا بیک ہوا ہے, اور تھوڑا سا میں آپ لوگوں سے اس حوالے سے معذرت خواہ بھی ہوں. اور اس میں آپ یقین کریں صرف آپ لوگوں کا نہیں, میرا بھی انٹرسٹ لوز ہوا ہے اچھا خاصا, اور وہ اس کی مین جو وجہ تھی وہ خود میری بیماری تھی. آپ سوچیے ہمارا جو شروع میں ایک پیس تھا کورس کا وہ ہمارا ٹوٹ گیا, وہ ڈسٹرب ہو گیا. بالکل صحیح بات ہے. وہ ہمارا وہ تو اس لیے بہتر ہے کہ نیا اسٹارٹ انشاءاللہ نیکسٹ سیشن میں یا تو لیجیے گے تو پھر بہتر ہوگا. ابھی شاید اس کو یا ہم یہ بھی کر سکتے ہیں, کر لیں آپ. ہاں ہم یہ کر سکتے ہیں کہ میرا تو باقی سب سے مشکل
ہم یہ کر سکتے ہیں کہ نہیں صحیح ہے، میں بھی ایگری کرتا ہوں اس سے، ہاں صحیح کہہ رہے ہیں آپ. تو ہم لوگ اسی لیے چاہ رہے ہیں کہ لائک لیٹس سے کہ لائک 15th آف نومبر ہم جو ہے نا اپنے، میں ایک بلکہ آپ لوگوں کو ڈیٹ بتا دیتا ہوں کہ ہم اس سے پہلے جتنا چاہیں پڑھ لیں، اور بیچ میں اگر ہم چاہیں گے تو ضروری نہیں کہ صرف اور صرف سنڈے اور منڈے ہی کلاسز کریں، بلکہ اگر بیچ میں آپ لوگوں کے پاس ابھی کبھی تھرسڈے کو بھی کہیں ٹائم ملا، میں آپ لوگوں سے پوچھ لوں گا. لیٹس دیکھیں 15 از سنڈے، ٹھیک ہے نا، تو آج فرسٹ ہے، اس کے بعد پھر 8 ہے، اور اس کے بعد 15 ہے. تو ہم ایک کام یہ کرتے ہیں، ہم 16 منڈے کو اپنا ٹیسٹ رکھتے ہیں تاکہ ہم 15 کو ایک ریویو کر سکیں اور جو کویشچنز ہوں اور ایک اوور آل وہ کر لیں. تو ہمارے پاس جو ہے وہ کیا کہتے ہیں 15 اور 16 کو ہمارا ٹیسٹ ہے. تو ٹوٹل ملا کے آج کے دن ایک کلاس ہو گئی. اچھا کل ہماری جو ہے نا وہ کلاس نہیں ہو پائے گی، کل تھوڑی سی ذرا مجھے مصروفیت ہے. تو 8 اور 9 8 اینڈ 9 2 کلاسیں ہو جائیں گی. تو 1 2 3 4 کلاسز ٹوٹل ہو جائیں گی ہماری ان آل، ٹھیک ہے نا. اور 5th میں ہمارا 16 نومبر کو ہمارا فائنل ٹیسٹ ہو جائے گا، ٹھیک ہے. تو 1 2 3 4 اور 5th کو ہمارا فائنل ٹیسٹ ہو جائے گا. اچھا میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ ہمارا جو ہے نا جو قرآن مجید والا معاملہ ہے، ہم آج اس کو ہی لے کے چلیں گے انشاءاللہ. اور قرآن مجید کا جو ہے ہم نے آخری کی 3 صورتیں کی تھیں، اس کے بعد پھر ہم جو ہے نا اس کو کنٹینیو کرتے ہیں. آج انشاءاللہ ہم 2 سے 3 کلاسوں میں اس کو کور کر لیں گے، ٹھیک ہے نا. اس کے اندر جتنے بھی وربز آ رہے ہیں وہ میں آپ کو بتا دوں گا. اچھا دیکھیں اس میں وہی بات ہے کہ کلاسیفیکیشن آف ورب جو ہے نا تھوڑی سی آگے ہمیں اسی لیے پڑھنی پڑے گی. ہم اس کو اپنا نیکسٹ اس میں بھی نا کور کر سکتے ہیں انشاءاللہ، ٹھیک ہے. یعنی کہ نیکسٹ اس میں نیکسٹ لیول میں بھی انشاءاللہ ہم اس کو کور کر سکتے ہیں. تو اور اس کو ہم پھر وہ قرآن مجید سے کنٹینیو کر سکتے ہیں انشاءاللہ. تو ہم آج انشاءاللہ شروع کرتے ہیں اپنا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اور پہلے ہم ذرا اپنا سبق پڑھ لیتے ہیں اور اس کے بعد پھر تھوڑا بہت ڈسکشن کر لیتے ہیں جو بھی ہوتا ہے، ٹھیک ہے. اچھا ہم نے قل اعوذ برب قل اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس، ہم نے یہ 3 صورتیں مکمل کر لی تھی. اچھا آپ کورس آؤٹ لائن چیک کریے گا، اللہ کا شکر ہے ہم سب کور کر چکے ہیں، اس میں صرف قرآن مجید کا پارٹ رہ گیا ہے. اور ایک اور چیز جو چھوٹی سی تھی وہ تھی انا و اخواتھا، وہ بھی میں آپ کو کروا دوں گا انشاءاللہ، ٹھیک ہے. پہلے ہم ذرا آج قرآن مجید کی کچھ صورتیں پڑھ لیتے ہیں اور اس کے بعد پھر میں آپ کو انا و اخواتھا کا تھوڑا سا انٹروڈکشن دے دیتا ہوں، اور پھر نیکسٹ میں بھی ہم پھر قرآن مجید پہ تھوڑا اپنا فوکس کریں گے، ٹھیک ہے. آئیے سورۃ اللہب نکال لیتے ہیں، ٹھیک ہے. سورۃ اللہب، ایک سیکنڈ. بسم اللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں ایک بات یاد رکھیے گا، قرآن مجید کے نا قرآن مجید آپ کو پتا ہے علم کا جو ہے نا وہ سمندر ہے. تو اس کے اندر معاملہ یہ ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے گرامیٹیکل انالیسس آف دا قرآنک سوراز، ٹھیک ہے نا. ہمارا وہ مقصد نہیں ہے، ہم گرامیٹیکل انالیسس کریں گے لیکن اتنا نہیں کریں گے کہ کیونکہ قرآن مجید کی گرامر یاد رکھیے گا، آل دا گرامر از ڈرائیوڈ فرام قرآن. تو قرآن مجید کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو پتہ ہے، دیکھیں یہ کلام جو ہے یہ کلاموں کا بادشاہ ہے، ایسے کوئی کلام ہے ہی نہیں، اور یہ انسان کا کلام ہی نہیں ہے. تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں اس کی ایک ایک آیت کے اندر جو ہے نا وہ ایسے ایسے خزانے چھپے ہوئے ہوتے ہیں. تو اس کا ایک گرامیٹیکل انالیسس ہوتا ہے، اس کے ایک مطلب ظاہری ہوتے ہیں، اس کے ایک مطلب باطنی ہوتے ہیں. تو یہ سارے مطلب ہم کیا کریں گے، ہم نے جو پڑھا ہے ہم اس سے ریلیٹ کر کر، اور اس کے بعد پھر ہم اس ایک تو ورڈس کے تھرو ورڈس اور تھرو ٹرانسلیشن ہم اس کو گریسپ کرنے کی کوشش کریں گے اور اس کے معنی یاد کرنے کی کوشش کریں گے، ٹھیک ہے نا. تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اچھا دیکھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم کو دیکھیے پہلے، دیکھیں اس میں کیا ہے، اس میں 1 2 3 4 ناؤنز ہیں، ٹھیک ہے. اسم اللہ الرحمن الرحیم. اسم کا مطلب ہوتا ہے نام، اللہ کا نام، اللہ تعالیٰ کا نام اللہ ہے.
اور الرحمن الرحیم اللہ تعالیٰ کی دو کوالٹیز ہیں. ہوا یہ ہم نے اس سمجھا آپ سارے مطلب یہ جو 4 ناؤنس تھے، نمبر 1 اسمن تھا، نمبر 2 اللہ تھا، نمبر 3 رحمان تھا، اور نمبر 4 رحیم تھا. ہم نے ان سب کو ایک پریپوزیشن سے ملٹیپلائی کر دیا، وہ ہے بازر بی. ہم نے پڑھا تھا نا پریپوزیشن فی، علی، من، الی، لام زیر لی، بازر بی، ہے نا. اور میں نے آپ کو بتایا تھا بازر بی کے 3-4 مطلب ہیں. نمبر 1 ہے ود، ساتھ، نمبر 2 ہے آن، اور نمبر 3 ہے ایٹ. آپ نے یہ 3 میننگ لکھے تھے، ہے نا، جب ہم نے پریپوزیشنز پڑھے تھے. پریپوزیشنز کیا کرتے ہیں کہ اپنے بعد والے جو اسما ہوتے ہیں، اسم ہوتے ہیں، ان کو زیر دے دیتے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو ہوتا یہ ہے کہ مثال کے طور پہ الکتاب، دا بک، اور آپ نے جب اس میں فی لگا دیا تو کیا بن جائے گا وہ فی الکتابی. ٹھیک ہے نا. المکتب فی المکتبی. ٹھیک ہے. اچھا میں ایک کام یہ کرتا ہوں، میں آپ لوگوں کے سامنے قرآن مجید بھی کھول دیتا ہوں تاکہ آپ لوگوں کے لیے اور آسانی ہوگی. دیکھیں آپ لوگوں کو یہ اسکرین نظر آ رہی ہے؟ دیکھیں آپ لوگوں کو، ہے نا، آ رہی نظر آ رہی ہے نا اس کو؟ جی جی یہ آ رہی ہے. اچھا یہ حافظ نظر صاحب کا قرآن ہے، بڑا اچھا قرآن ہے یہ. ٹھیک ہے نا. تو اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ ہم نے کیا کیا، بازر بھی کو ہم نے ملٹیپلائی کیا اسم اللہ الرحمن اور الرحیم کے ساتھ. تو جب ہم نے ایک بازر بھی کو پریپوزیشن کو ملٹیپلائی کیا تو سب کے نیچے دیکھیں زیر آ گئی، بسم اللہ، بی اسمی اللہ الرحمانی اور الرحیمی. تو بسم اللہ الرحمن الرحیم. ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ شروع جو بہت زیادہ مہربان اور بہت زیادہ رحم فرمانے والے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا یہ ہے. اب دیکھیں تبت یدا. ٹھیک ہے. تبت یدا. اچھا تبت، اصل میں دیکھیں یہ ہاتھ جو ہے نا، میں نے آپ کو پتہ نہیں آپ لوگوں کو میں نے بتایا تھا نہیں بتایا تھا، ہماری باڈی پارٹس جو کہ جوڑوں کی شکل میں عربی زبان میں وہ مؤنث ہے. ٹھیک ہے نا. جو ہمارے باڈی پارٹس ہیں، مثال طور پہ آنکھیں ہیں 2 ہیں تو یہ مؤنث ہیں، 2 کان مؤنث ہیں. جو بھی جوڑوں کی شکل میں، ٹھیک ہے نا، دونوں ہونٹ مؤنث ہیں، دونوں ہاتھ، دونوں پیر. ٹھیک ہے. یہ سارے جو جوڑے ہیں، جوڑوں کی شکل میں باڈی پارٹس ہیں، وہ مؤنث ہیں. مثال کے طور پہ میں کہوں گا ھذا رأس، دس از اے ہیڈ، یہ سر ہے. ٹھیک ہے. لیکن جب میں آنکھیں بولوں گا کہ میری دونوں آنکھیں ہیں تو میں بولوں گا ھذہ عین. ٹھیک ہے. تو یہ رول ہے. اسی لیے دیکھیں اصل ورڈ تھا تبا، تبا. ٹھیک ہے. تو تبا، تبا، تبو، جو گردان چلے گی اسی کیسے چلے گی، تبا، تبا، تبو. اصل میں یہ ورڈ تھا تبابا. آپ کو بتایا تھا میں نے کہ ہم نے 4 قسم پڑھے تھے. ہم نے اس کے، میں نے آپ کو ورب 4 قسم کے وربس پڑھائے تھے کہ ورب کی 4 قسمیں ہوتی ہیں، ہے نا. ایک ہوتا ہے صحیح، ایک ہوتا ہے محموز، ایک ہوتا ہے معتل، اور ایک ہوتا ہے مضاعف. آپ لوگوں میں سے مجھے بتائیے گا کسی کو یاد ہے یہ ہم نے پڑھا تھا یہ کائنڈز آف وربس؟ جی سر. ہے نا. کائنڈز آف ورب ہم نے پڑھے تھے. ایک ہوتا ہے، میں اس کو ریپیٹ کر دیتا ہوں، بلکہ ایک کام ہی کرتا ہوں میں 1 منٹ کے لیے یہ منیمائز کرتے ہیں ہم تھوڑا سا، ذرا لیول 1 پہ آتے ہیں جو ہماری فائل ہے. انشاءاللہ آج میں آپ سے یہ ساری چیزیں شیئر کروں گا، فائل اور جو بکس میں آپ کو ریکمینڈ کر رہا ہوں. ٹھیک ہے نا. آپ لوگوں نے ایک ہی بک کو اچھی طرح پڑھنا ہے، وہ ہے دروس اللغہ العربیہ یا مدینہ عربک ریڈر، دو ایک ہی بات ہے. ٹھیک ہے. اس کے اندر میں آپ کو دکھاتا ہوں ہم نے جو پڑھا تھا. یہ دیکھیں الافعال، الصحیح، المحموز، المضاعف اور المعتل. ٹھیک ہے نا. اب میں نے آپ کو بتایا تھا آپ صحیح کو جب سمجھیں گے
یعنی کہ افعال اس کا مطلب کیا ہے, وربز جو ہے نا عربی میں 4 قسم کے آئیں گے, ٹھیک ہے, اور اس میں پہلے صحیح ہوگا, دوسرا محموز قسم کے ہوں گے, تیسرا مضاعف ہوں گے اور معطل ہوں گے. میں نے آپ کو بتایا تھا صحیح کو ہم سب سے آخر میں سمجھیں گے. سب سے پہلے محموز ورب سمجھیے. محموز ورب کا مطلب ہے کہ ایسے وربس کہ جن کے شروع میں, بیچ میں یا آخر میں حمزہ آتی ہو. محموز حمزہ سے نکلا ہوا ہے, جیسے اکلا, اس نے کھایا. شروع میں دیکھیں آپ فا عین اور لام کو کنسیڈر کریے. فا از لیٹر نمبر 1, عین از لیٹر نمبر 2 اور لام از لیٹر نمبر 3. تو ایٹ دا پلیس آف فا اور ایٹ دا پلیس آف عین اور ایٹ دا پلیس آف لام, اف یو فائنڈ حمزہ, کسی بھی پلیس پہ آپ کو حمزہ ملے تو ہم کہیں گے یہ محموز ورب ہے. اور اس کی اپلیکیشنز ہیں وہ ڈیٹیلڈ عربک کے اندر ہوتی ہیں. اللہ تعالیٰ نے چاہا, اللہ تعالیٰ نے خیر کی صحت کے ساتھ رکھا انشاءاللہ, نیکسٹ کورس اگر آپ لوگوں نے میرے ساتھ کیا انشاءاللہ تو پھر اس کے اندر ہم اس کی اپلیکیشنز بھی پڑھیں گے انشاءاللہ, کیونکہ ہم جو ہے. جی بابر بھائی. اچھا سادی, میں نے یہ دیکھا ہے کہ عربی جب یہ لیٹر لکھتے ہیں تو اس میں جو ہے نا یہ حمزے کو یوز کرتے ہیں زیر اور زبر کے لیے بھی, کیا ایسا ہے؟ زیر اور زبر کے لیے حمزہ کو یوز کرتے ہیں جی, یعنی انڈیکیٹ کرنے کے لیے زیر یا زبر کو. تو یہ کبھی کبھار میں نے دیکھا لیٹرز میں جو ہے, کیونکہ میں خود قطر میں ہی ہوتا ہوں. جی جی. تو میں نے دیکھا ہے ان کے لیٹرز میں جہاں زبر آتا ہے نا تو وہاں یہ حمزہ یوز کرتے ہیں, جہاں زیر آتا ہے تو وہ نیچے کر دیتے ہیں. ایسا بھی کچھ چیز ہوتی ہے؟ نہیں ایسا نہیں ہوتا. دیکھیں وہ ڈیپینڈ کرتا ہے. آپ مجھے کوئی اس کی مثال دیجیے گا تو میں آپ کو سمجھاؤں گا. اصل میں ہوتی ہے, دیکھیں حمزہ دو قسموں کی ہوتی ہے. ایک ہوتی ہے حمزۃ الوصل اور ایک ہوتی ہے حمزۃ القطع. حمزۃ الوصل جو آپ کے سامنے جو تین جو حمزہ لکھی ہوئی ہے نا, جس کے اوپر الف ہے اور اس کے اوپر ایک چھوٹی حمزہ بنی ہوئی ہے, اسے کہتے ہیں حمزۃ القطع. یہ حمزہ کیا ہوتی ہے, یو ہیو ٹو ریڈ اٹ whether it comes in the beginning of a letter or in the middle of the letter or at the end of the letter. You have to read it like akala, sa'ala, qara'a. I cannot skip it. If I cannot skip it, اسی لیے اس کو حمزۃ القطع کہتے ہیں, جسے کہتے ہیں absolute حمزہ. You have to read this حمزہ whether it comes in the beginning or in the middle or at the end. ٹھیک ہے. دوسری قسم کی حمزہ ہوتی ہے جو کہ الف لکھا ہوا ہوتا ہے, اس کے اوپر حمزہ نہیں ہوتی لیکن, ٹھیک ہے, اور اس میں ہوتا یہ ہے وہ اسکپ ہو جاتی ہے when it comes in the middle of the letter. مثال کے طور پہ ما اسمکا, آپ دیکھیے گا پہلے میم الف زبر ما لکھا ہوا ہے, اور جو اسمو کا لکھا ہوا ہے اس کے اوپر کوئی حمزہ نہیں ہے, وہ صرف ایمٹی الف ہے صرف. کیوں؟ کیونکہ آپ اس کو جب ملا کے پڑھیں گے تو وہ اسکپ ہوگی مسمکا. ایسے ابھی آپ کے سامنے بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے, یہ دیکھیں, اب دیکھیں بسم اللہ کے بعد آپ میم کو اللہ کے نام سے ملا رہے ہیں اور بیچ میں الف ہے, آپ نے الف کو اسکپ کر دیا بیکاز اٹ از کمنگ ان دا مڈل آف دا سینٹینس اور لیٹر, تو اس میں ہوگا کیا, یہ والی حمزہ اسکپ ہو جائے گی, ٹھیک ہے نا. لیکن آپ اگر کوئی ایسا پرٹیکولر ہو معاملہ, آپ مجھ سے وہ شیئر کریے گا تو پھر میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ آیا زیر زبر ہے یا کیا معاملہ ہے, ٹھیک ہے نا. آپ مجھ سے شیئر کریے گا, جزاکم اللہ, ٹھیک ہے. تو دیکھیں یہ محموز وربز ہیں. ہمیں ایسے ورب ملیں گے عربی زبان کے اندر کہ جس کے بگننگ میں, مڈل میں یا اینڈ کے اندر حمزہ آ رہی ہوگی, انہیں ہم محموز وربز کہیں گے, ٹھیک ہے نا. اکلا, سألا, قرأ. اکلا اس نے کھایا, سألا اس نے سوال کیا, قرأ اس نے پڑھا, ٹھیک ہے. نیکسٹ ہے معطل. معطل کہتے ہیں, میں نے آپ کو بتایا تھا حروف علت سے, علت سے معطل ہے. علت ویک لیٹرز کو بولتے ہیں عربی زبان میں. ویسے تو 3 ہیں لیکن نارملی ہم ان کو 2 کنسیڈر کرتے ہیں, واو اور یا. تو ایسے وربز آئیں گے عربی زبان میں کہ ان کے اندر الف, واو اور یا تینوں ہوں گے. اگر ایسے ورب آ جائیں کہ جن کے بگننگ میں, مڈل میں یا اینڈ میں ویک لیٹرز ہوں, الف, واو یا, ان تینوں میں سے کوئی بھی ہو, تو ان کو ہم معطل وربز کہتے ہیں. جیسے وعدہ اس نے وعدہ کیا, یسرا آسان ہوا اس کے لیے, خشیہ وہ ڈرا, عاذا اس نے پناہ مانگی, ٹھیک ہے نا. تو یہ ہیں معطل وربس, ایسے وربس کہ جن کے اندر ویک لیٹرز آ رہے ہوں, ٹھیک ہے, انہیں ہم معطل وربس کہتے ہیں. تیسرا ہے مضاعف. مضاعف وربس یعنی کہ ڈبلنگ ہے, جس میں ایک لیٹر 2 مرتبہ آ رہا ہو. جیسے ظننا, فرارا, ان کو ہم نے کیا کیا, ہم نے ان میں ادغام کر دیا.
مدغم کر دیا. ادغام کا مطلب ہوتا ہے ملانا, ہم نے دو کو ایک کر دیا, ملا دیا, تو بن گیا ظن فر. اسی طریقے سے اب آپ کے سامنے یہ ہے, یہ مضاعف ورب ہے. اور اچھا محموز معطل مضاف, ان تینوں میں سے اگر کوئی بھی نہ ہو تو وہ کیا ہوتا ہے, وہ صحیح ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا, تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اگر یہ تینوں میں سے کچھ بھی نہ ہو تو صحیح ہوگا ورب. یہ چاروں قسمیں ہی ہیں. اب آپ دیکھیں جیسے یہ مضاعف ورب ہے جس کے اندر ڈبلنگ ہو رہی ہے, بالکل ایسے ہی یہ تبا ہے, تبا. ٹھیک ہے, اور کیونکہ یدا ہے اس کے دونوں ہاتھ ہیں, یہ فیمنن ہوتے ہیں عربک میں, اسی لیے یہ آ رہا ہے تبت. تبا وہ برباد ہوا یا وہ ہلاک ہوا. ٹھیک ہے نا, ہی ڈسٹرائڈ. تبا تبا they both destroyed. تبو they all destroyed. تبت she destroyed. تو آپ کو پتا ہے وہ فیمنن کے لیے تبت آیا ہے. تو یدا دونوں ہاتھ, میں نے آپ کو بتایا جو جوڑوں کی شکل میں باڈی پارٹس ہیں وہ بھی فیمنن ہے عربک میں, اسی لیے انہوں نے تبت یوز کیا یہاں پر. تبت یدا دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں کس کے, اب یہ آپ کو پتا ہے اٹس اے وربل سینٹینس. ٹھیک ہے نا, ہم نے ایک نومینل سینٹینس پڑھا ہے اور ایک وربل سینٹینس پڑھا ہے. نومینل سینٹینس ناؤن سے شروع ہوتا ہے, اور آپ کو پتا ہے نومینل سینٹینس کے دو پارٹ ہیں, مبتدا اور خبر. وربل سینٹینس ورب سے شروع ہوتا ہے اور اس کے تین پارٹ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے نا, ایک ہوتا ہے ورب, ایک ہوتا ہے ڈوئر, ٹھیک ہے نا, اور ایک ہوتا ہے آبجیکٹ. سبجیکٹ ورب آبجیکٹ, یہ تین چیزیں ہونی چاہیے. تو یہاں پہ دیکھیں ابی لہب آ رہا ہے, اصل میں یہ تھا ابو لہب. ٹھیک ہے نا, لہب کہتے ہیں شعلے کو, شعلہ. تو شعلے کا باپ سمجھ لیں آپ, یعنی کہ وہ اتنا خوبصورت تھا, اتنا حسین تھا کہ اس کو کہتے تھے مطلب شعلوں کا مطلب یعنی کہ یہ عرب کے اندر ایک مزاج تھا کہ اس طریقے سے نا کنیتیں دیتے تھے کہ بھائی یہ تو شعلوں کا بھی سردار ہے, ابو لہب. ٹھیک ہے نا, تو شعلہ کیا ہوگا اس کے آگے, مطلب وہ اتنا حسین آدمی تھا وہ, تو اس کو ابو لہب کہتے ہیں بیکاز اٹ از کمنگ ایز این آبجیکٹ. میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آبجیکٹ عربی زبان میں منصوب پوزیشن پر ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا, تو اسی لیے یہ ابی لہب آ رہا ہے. اصل میں تھا یہ ابو لہب, لیکن بیکاز اٹ از کمنگ این آبجیکٹ لائک این آبجیکٹ, تو یہ ابو لہب سے ابی لہب ہو گیا. تبت یدا ابی لہب, ٹوٹ جائیں ہاتھ, ٹوٹ جائیں برباد ہو جائیں, ہلاک ہو جائیں ہاتھ ابو لہب کے, وتبا اور وہ برباد ہو ہلاک ہو, مطلب ہی میں بی ڈسٹرائڈ. ٹھیک ہے نا, وہ تباہ و برباد ہو جائے وہ. تو یہ تبا یا تبو کا مطلب ایسے ہی ہوتا ہے, تباہ و برباد ہو جانا, ہلاک ہو جانا, ٹوٹ جانا. ٹھیک ہے, تو یہ سارے مطلب ہیں تبا یا تبو کے. تو تبت یدا دونوں ہاتھ ٹوٹیں ابی لہب کے, اور وتبا اور وہ ہلاک و برباد ہو, ٹوٹ جائے وہ. ٹھیک ہے, ما اغنا, میں نے آپ کو بتایا تھا ما تین قسم کا ہوتا ہے. ایک ہوتا ہے ما سوالیہ, ما اسمو کا, تمہارا نام کیا ہے. ٹھیک ہے, ایک ہوتا ہے ما نیگیٹو ما. ٹھیک ہے نا, تو یہ نیگیٹو ما آپ کے سامنے آیا ہے جس سے آپ نیگیشن کرتے ہیں کہ نہیں, ما عندی کتابن, آئی ڈونٹ ہیو اے بک. ما اغنا نہیں غنا کیا, غنا مطلب بے نیاز کیا یعنی کہ کام آیا, نہ کام آیا, عنہ. ٹھیک ہے نا, ما اغنا فائدہ دینا, اغنا کا مطلب ہوگا فائدہ دینا. ٹھیک ہے نا, اغنا ان, اصل میں یہ اغنا ان سے ہے, تو اغنا ان کا مطلب ہوتا ہے فائدہ دینا, اغنا ان. ٹھیک ہے نا, نارملی اس کا مطلب کیا ہے, اغنا ان فائدہ دینا. اسی سے ما اغنا نہیں فائدہ دیا, نہیں کام آیا, عنہ. ٹھیک ہے نا, اس کو, مالہ اس کا مال, وما, اور یہاں پر جو اب دوبارہ جو ما آ رہا ہے یہ ہے ریلیٹو ما, جس کے ہم کہتے ہیں ما موصولہ. میں نے آپ کو بتایا تھا اس کا مطلب بھی جو ہے, وما کسبا اور جو اس نے کمایا, کسبا یکسبو کمانا. تو ما اغنا نہیں کام آیا, نہیں فائدہ دیا, عنہ فار ہم کہہ لیں آپ اس کو, یا اس سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں. ٹھیک ہے نا, عن کا مطلب دو آتے ہیں, یاد رکھیے گا. عن کا مطلب اباؤٹ بھی ہوتا ہے اور
مطلب عن کا نارملی مطلب عن کا مطلب اباؤٹ ہے, اور عن کا مطلب کبھی کبھار فرام کے لیے بھی آتا ہے, سے. تو عنہ اس سے کہہ لیں آپ, تو یعنی کہ اس کو نہ فائدہ دیا اس کو, مالہ اس کے مال نے, وما کسبا اور جو اس نے کمایا, اور نہیں اس نے کمایا نہیں ہوگا, یہ ما موصولہ ہے, یہ ہے ریلیٹو ما, وما کسبا اور جو اس نے کمایا. اب دیکھیں میں آپ کو ایگزام میں ایک جناب وہ ایک اور سوال دے سکتا ہوں. دیر آر 3 ٹائپس آف ما, ٹھیک ہے نا, اور میں اس میں لکھ دوں مثال کے طور پہ ایک آیت میں نے لکھ دی, اب میں نے اس میں لکھا کہ اس آیت کے اندر ما کی کون سی فارم آئی ہے, whether it's a question ma or it's a negative ma or it's a relative ma, ٹھیک ہے نا. میں نے آپ کو 3 آپشن دے دی ہے, آپ ان تینوں میں سے آپ آیت پڑھیں گے, اور آیت پڑھ کر پھر آپ کو پہچاننا ہوگا کہ یہ ما جو ہے یہاں پر یہ کویشچن والا ما ہے, یا یہ ما جو ہے نیگیٹو والا ما ہے, یا یہ ما جو ہے وہ ریلیٹو ہے, جس کا ترجمہ ہے جو, ٹھیک ہے نا. وما کسبا سیصلا, ٹھیک ہے, سیصلا یاد رکھیے گا. میں نے آپ کو پریزنٹ ٹینس کی جو کہانی لکھوائی تھی اس میں سین لکھوایا تھا میں نے, ٹھیک ہے. تو سیصلا واصل ہوگا, انٹر ہوگا, ٹھیک ہے نا. ہم کہتے ہیں نا واصل جہنم, واصل ہوگا یعنی کہ اصل میں اس کا مطلب ہوتا ہے واصل ہونے کا ٹو انٹر, ٹھیک ہے نا. اب وہ واصل ہونا ہم تھوڑا سا نیگیٹو سینس میں یوز کرتے ہیں ایسے کہ یعنی کہ ہی ول بی entering somewhere with humiliation, کہیں ذلیل ہو کے داخل ہونے کو ہم واصل ہونا کہتے ہیں. تو سیصلا وہ ذلیل ہو کر داخل ہوگا. یہ سین کا مطلب ہے ول, جو ہم نے پڑھا تھا نا سین, کہ مثال کے طور پہ یذہب وہ جاتا ہے, آپ اس میں سین لگا دیں سیذہب ہی ول کو, تو سیصلا ہی ول بی entered with humiliation, ذلت کے ساتھ وہ داخل ہوگا, داخل کیا جائے گا کہاں پر, نارن آگ میں, ذات لہب, آپ کو پتا ہے لہب کا مطلب ہے شعلہ. عربی میں ایک لفظ ہے آپ نے پڑھا ہوگا قرآن مجید کے اندر بھی, چلے میں آپ کو بتا دیتا ہوں. اب وہ اس کا ایک پورا ٹاپک ہے اصل میں, لیکن اب سامنے آ گیا نا تو مجھے بتانا پڑے گا. وہ ہے ذو, ٹھیک ہے نا. ایک عربی کا لفظ ہے جس کو آپ نے پڑھا ہوگا, اس کو ہم کہتے ہیں ذو, زال واو پیش ذو. آپ لوگ پڑھتے ہیں ذل جلالی والاکرام, ہے نا, آپ لوگ یہی پڑھتے ہیں نا, ذل جلالی والاکرام. اچھا ایک منٹ, مجھ سے کوئی کچھ پوچھ رہا ہے, بہت معذرت. جی میں نے انٹر کر لیا ہے, ٹھیک ہے, انٹر کر لیا, بہت معذرت ہے مجھے, اصل میں نے کیونکہ شیئر کیا ہوا تھا نا اس لیے مجھے وہ نہیں نظر آ رہا تھا. آپ لوگوں نے ایک لفظ پڑھا ہوگا ذو, اس کی ٹرانسلیشن ہے والا, ٹھیک ہے. ذو کی ٹرانسلیشن ہے والا. آپ لوگ بولتے ہیں, سوری, ہم لوگ کہتے ہیں ذل جلالی, جلال والا, ٹھیک ہے, ذل جلالی جلال والا. اسی طریقے سے ذو مالن, مال والا یعنی کہ مالدار. تو جلال والا, اور ذو علم, علم والا, ٹھیک ہے. اس کا ہے فیمنن, ذو ہوتا ہے میل کے لیے, اور فیمیل کے لیے ہوتا ہے عربی زبان میں ذاتو. مطلب سمجھنا آپ, ذاتو کا مطلب ہو جائے گا والی, ٹھیک ہے نا. ذاتو کا مطلب کیا ہو جائے گا, والی, کسی فیمنن کے لیے کہیں گے ہم تو. ذاتو, ذاتو مالن ہم سمجھ جائیں گے کوئی فیمنن ہے. یہ سمجھ لیں ذو کا مطلب ہے والا, اور یہ مضاف ہوتا ہے,
اور اس کے بعد جو بھی ناؤن آتا ہے وہ مضاف الیہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے, میں کہتا ہوں ذو الجلالی, جلال والا, تو اس میں ذو مضاف ہے اور جلال جو ہے وہ مضاف الیہ ہے. ٹھیک ہے, تو ذو الجلالی جلال والا, ذو علم علم والا, تو اس کے اندر علم مضاف الیہ ہے. اسی طریقے سے دیکھیں ذات لہب, لہب والا یعنی کہ شعلے والا. ٹھیک ہے نا, ذات لہب. آپ کہیں گے اس پہ زبر کیوں آ رہا ہے؟ بیکاز اٹ از کمنگ ایز این آبجیکٹ, اس لیے اس کے اوپر زبر آ رہا ہے. ٹھیک ہے نا, وہ داخل ہوگا آگ میں. کیسی آگ ہے وہ؟ ذات لہب ہے وہ. اصل میں یہ ذات لہب تھا لیکن کنسٹرکشن کے حوالے سے ذات لہب ہو گیا. تو ذات لہب ایسی آگ جو کہ شعلے والی ہے, شعلے والی آگ. ٹھیک ہے نا, اس میں انہوں نے دیکھیں ترجمہ کیا ہوا ہے شعلے مارتی ہوئی. شعلے مارتی ہوئی مطلب یہی ہے کہ شعلے والی اصل میں. تو سیصلا وہ داخل ہوگا ذلت کے ساتھ نارن آگ میں, ذات لہب جو کہ لہب والی ہے, شعلے والی ہے. واہ, اور اب دیکھیں جو میں آپ کو بتا رہا تھا نا حمزۃ الوصل جو کہ پڑھنے میں اس کی بجاتی ہے, اصل میں کیا ہے یہ دیکھیں یہ امرأتہ, اس کی عورت. ہم کہتے ہیں امرأتن ہے نا خاتون کے لیے, تو امرأتہ اس کی عورت, آپ نے واو لگا دیا. وم رأتہ, ہم واو میم زبر وم پڑھتے ہیں. کیوں؟ الف کیونکہ بیچ میں آ رہی ہے اس لیے الف اسکپ ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے نا, تو یہ کیا بن جاتا ہے وامرأتہ یا وامرأتہ پڑھ لیں آپ. اور اس کی عورت حمالتن, حمال کہتے ہیں اٹھانے والے کو, حمالتن اٹھانے والی. دیکھیں انہوں نے لکھا نا لادنے والی, اصل میں حمل بھی کہتے ہیں نا ہم, حمل, حمل مطلب اٹھانا, ٹو کیری. حمالتن کیری کرنے والی, اٹھانے والی. ٹھیک ہے نا, وامرأتہ اور اس کی عورت حمالۃ الحطب, اٹھانے والی, کیری کرنے والی, الحطب. ٹھیک ہے, الحطب, حطب کہتے ہیں لکڑیوں کو, جلانے کے لیے جو لکڑیاں استعمال ہوتی ہیں نا, تو وہ ہے لکڑیاں. یہ ابو لہب کی آپ کو پتہ ہے بیوی ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے وامرأتہ, اور اس کا نام تھا اروا اور اس کی کنیت تھی ام جمیل. تو یہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ خاتون جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت پہنچاتی تھی. تو بہرحال اللہ تعالیٰ جو ہے وہ سب کو بچائے. تو اللہ تعالیٰ جو ہے پھر وہ ایسے ایٹیٹیوڈ کو جو ہے پھر وہ غلط کام میں ہی لگا دیتے ہیں کہ انسان سے ایسے اعمال صادر ہوتے ہیں کہ انسان جو ہے وہ پھر برے کاموں ہی میں لگ جاتا ہے. مخالفت اتنی خطرناک چیز ہے. انسان کو چاہیے کہ کسی کی مخالفت کرنی ہو اور اگر کسی کے اوپر کوئی جنح کرنی ہو, ہم لوگ مخالفت میں بہت تیز لوگ ہیں. اس صورت کا میں آپ کو بتاؤں نا جو مین آئیڈیا کیا ہے کہ دیکھیں یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے اتنی شدید ترین مخالفت کی کہ ان کی اپنی ذات اس مخالفت میں تباہ ہو گئی. ٹھیک ہے نا, اس قدر آبجیکشن. تو اللہ تعالیٰ, اور دیکھیں جتنے لوگوں نے بھی صبر و تحمل کا مظاہرہ کیا ان کے اندر اتنی کیپیسٹی آ گئی کہ اسلام داخل ہو گیا. بٹ فیو پیپل دے ڈڈ ناٹ لیٹ اسلام انٹر ان دیم. ان کے اندر اسپیس ہی نہیں تھی, اپنے اندر اسپیس. آج امت مسلمہ کا حال ایسا ہی ہے, ہم لوگ اسپیس دینے کو تیار نہیں ہیں دوسروں کو. تو ہمارے اندر ہدایت بھی داخل نہیں ہو پاتی, ہمارے اندر جو اچھی چیزیں وہ بھی داخل نہیں ہو پاتی ہیں. ایک طرف تو یہ فیئر بھی اچھا ہے لیکن کم سے کم ہمارے اندر اتنا اسپیس ہو کہ ہم اپنے دوسرے مسلمان بھائیوں کو برداشت کریں اور دوسروں کی ویوز کی رسپیکٹ کریں, اگر خدا نہ خواستہ وہ کفر تک نہ ہو. ہاں جو غلط ویوز ہوں ان کو پھر ہم بھائی اہدنا الصراط المستقیم پڑھیں اور صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین ہم پڑھیں, بار بار پڑھیں. اور یہ بڑا اچھا طریقہ ہوتا ہے کہ اگر خدا نہ خواستہ کوئی ایسا شخص ہے کہ جس کی آپ کو مخالفت کرنا بہت ضروری ہو گئی ہے, آپ کو پتہ ہے کہ اگر میں نے اس کی مخالفت نہیں کی تو یہ ہمارے عقائد خراب کر دے گا,
تو اس میں پھر بہترین طریقہ یہ ہوتا ہے کہ کامن ٹرمز پہ بات کی جائے نمبر 1، اور جب بھی اس سے بات کی جائے تو دل کے اندر اپنے دل میں یہ دعا کی جائے کہ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. ٹھیک ہے نا. تو ایک غیر المغضوب علیہم ولا الضالین سے مراد ہم پڑھتے ہیں کہ ایک طرف تو یہود ہیں اور دوسری طرف نصارہ ہیں. ٹھیک ہے نا. یہ تو خاص معنی ہیں. ایک عام معنی کیا ہے؟ عام معنی یہ ہوں گے ہر وہ گروہ، ہر وہ انسان، ہر وہ جماعت کہ جو اللہ تعالیٰ جن کے اندر ایسے اعمال ہیں جو اللہ تعالیٰ کے غصے کو دعوت دیں، تو وہ مغضوب علیہم ہے. اور ولا الضالین، اور ہر وہ گروپ اور ہر وہ گروہ، ہر ایسی جماعت جو کہ غلط راستے پر چل رہی ہے، وہ ضالین ہے. تو وہ مسلمانوں میں سے بھی ہو سکتی ہے اور وہ غیر مسلموں سے بھی ہو سکتی ہے. غیر مسلموں میں بہت ہی کامن بات ہے، وہ کیا جو مین اس سے مراد ہے وہ یہود و نصارہ ہیں، اور عام معنوں میں اس میں سے سب مراد ہے. تو جب ہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کہتے ہیں تو ہمیں اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے اللہ تعالیٰ ہر ایسے ایٹیٹیوڈ سے، ہر ایسی سوچ سے، ہر ایسے فرقے سے، ہر ایسے لوگوں سے ہمیں بچائیے کہ جو آپ کے مغضوب علیہم ہو گئے، جن کے اوپر آپ کا غصہ ہوا ہے. اور ہر ایسے ایٹیٹیوڈ سے، تھنکنگ سے، لوگوں سے، جماعت سے، صحبت سے اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ فرما جو جن کا راستہ ہی غلط ہو گیا ہے. ضال کا مطلب گمراہی ہوتا ہے. گمراہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جو راستہ بھٹک گیا، اب وہ منزل پہ نہیں پہنچے گا، کہیں اور پہنچے گا. ٹھیک ہے نا. تو یہ دیکھیں، یہ وہ ایٹیٹیوڈ تھا دونوں میاں بیوی کا کہ اس قدر مخالفت اور صرف مخالفت. اس نے کیا کیا، اتنی زیادہ آبجیکشن جب ہوتی ہے انسان کے اندر کہ آپ یو ڈونٹ لیٹ اینی تھنگ، آپ اپنے اندر کوئی اسپیس اور جگہ باقی رہنے دیتے ہی نہیں ہدایت کے لیے، تو کیسے ملے گی ہدایت؟ تو یہ وہ معاملہ تھا ان دونوں میاں بیوی کا. اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے. بہرحال دیکھیں، اللہ کے بندے تھے، خیر، اور اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں. اور جو ہے وہ اس قدر ان کا خطرناک معاملہ ہوا. تو وامرأتہ، اور اس کی عورت، حمالۃ الحطب، لکڑیاں جلانے کے لیے لکڑیاں اٹھانے والی وہ لے کے آتی تھی. فی جیدہا، اس کی گردن میں، فی جیدہا حبل، ایک رسی ڈالی جائے گی، من مسد، کھجور کی چھال کی. اس کے گلے میں رسی ڈالی جائے گی. اصل میں کھجور کی چھال کی اس لیے کہا گیا ہے کیونکہ وہ بڑی سخت ہوتی ہے. آپ نے اگر کھجور کو دیکھا ہو، کھجور کے جو درخت ہوتے ہیں، کھجور کے جو پتے ہوتے ہیں وہ ایسے ہوتے ہیں، اگر آپ نے بہت تیزی سے ان کے اوپر ان کے اس کے اپنے 2 کارنرز سے اگر آپ نے پکڑا نا اس پتے کو، اور آپ نے ذرا زور سے کھینچا، تو وہ ہمارے ہاتھوں کو، اس کے جو کارنرز ہوتے ہیں وہ اتنے شارپ ہوتے ہیں کہ آپ کے ہاتھ کو چھیل دیں گے. تو ایسی رسی ہوگی چھال کی. اللہ عالم کہ اس کی کیا کیفیت ہوگی، آپ کو پتہ ہے، کیونکہ یہ تو آخرت کے معاملات ہیں، تو اس کی صحیح کیفیت انسان کے ذہن میں بھی نہیں آ سکتی. اللہ تعالیٰ نے کہا ہے تو ہم ایمان لاتے ہیں اس پر. اس قسم کی رسی باندھی جائے گی اس کے گلے کے اندر، اور اس سے گھسیٹا جائے گا اس کو کہ پوری کی پوری جو ہے وہ چھیل دے گی گردن کوئی. ٹھیک ہے نا. تو یہ فی جیدہا یعنی فی عنقہا، عنقن کہتے ہیں گردن کو. تو اور اسی سے ایک اور ہے کہ جیدہا، جیدن بھی آپ کہہ دیں، جو کہ انسان کے قریب سے اس کے سر سے لگا ہوا ہو تو اس کو بھی ہم جیدن کہیں گے، یا جیدہا. تو اس کا جو گردن ہے اس کی، یعنی فی عنقہا حبل، ایک رسی ہوگی جو کہ کھجور کی چھال کی ہوگی. تو یہ ہے سورۃ اللہب، اس کا نام ہی لہب ہے، اور اس کو سورۃ المسد بھی کہتے ہیں. ٹھیک ہے نا. سورۃ المسد بھی نام ہے اس کا، اور سورۃ اللہب بھی نام ہے. تو یہ آپ تھوڑا سا ذرا اس کو ورڈ ٹو ورڈ کر کے یاد کریے گا انشاءاللہ، تو آسان ہو جائے گی انشاءاللہ. اچھا، اب سورۃ النصر پڑھتے ہیں، چھوٹی سی سورت ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذا جاء، یہ دیکھیں میں نے آپ کو بتایا تھا نا، ایک وہ کائنڈ آف پاسٹ ٹینس دیٹ، کہ جاء کا مطلب ہوتا ہے کیم، CAME، کیم. جاء وہ آیا، جاء جاء، جاؤ، جاءت، جاءتا، جئنا. آپ دیکھیں اس کے اندر یہ ایسا ورب ہے جاء کہ جس کے اندر حمزہ ہے، تو یہ محموز ورب ہے. ٹھیک ہے نا. جو ہم نے ورب کی قسمیں پڑھی ہیں اس میں یہ کون سا ورب ہے؟ جاء، محموز ورب ہے. تو اسی لیے اس کی جو محموز وربز ہوتے ہیں ان کی گردان تھوڑی سی ہلکی سی ڈیفرنٹ ہوتی ہے.
جیسے میں نے آپ کو سنایا جا جا جاؤ جاءت جاءتا جئنا ہن جئنا. اب یہ جئنا جو آیا ہے نا اس کے بعد سے بالکل گردان ایسی چلے گی سیکنڈ پرسن کے لیے. جئتا یو کیم, جئتما یو بوتھ کیم, جئتم یو آل کیم, جئتی یو کیم, جئتما یو بوتھ کیم, جئتن سوری ہاں یو آل کیم, جئتو آئی کیم میں آیا, جئنا وی کیم ہم آئے. تو یہ تو ورب ہے. اس سے پہلے آپ نے اذا لگا دیا, ٹھیک ہے نا. اب وہ کیا بنا اذا جاء, اذا جاء. میں نے آپ کو بتایا تھا اذا لگتا ہے پاسٹ ٹینس سے پہلے اگر ہم اذا لگا دیں تو اس کی میننگ ہم فیوچر میں لیتے ہیں, کیونکہ ہم نے قائم پڑھی تھی الفعل الماضی المتحول الى المضارع, past tense that the meaning goes in the future tense. وہ کیا ہے اذا. تو اذا لگانے سے کیا مطلب ہوا جب آئے گی, اذا جاء جب آئے گی, نصر اللہ اللہ کی مدد, والفتح اور فتح ہو جائے. آپ دیکھیں اذا جاء جب آئی یا آئے گی, ٹھیک ہے نا, ہم کہیں گے when the help of Allah will come, ٹھیک ہے نا. اچھا نصر اللہ اللہ کی مدد, یہ مضاف اور مضاف الیہ ہے, آپ لوگ پڑھ چکے ہیں, ٹھیک ہے نا. مضاف پر ال نہیں ہوتا, نصرو یہ مضاف ہے اس کے اوپر ال بھی نہیں ہوتا, ٹھیک ہے نا. تو نصر اللہ اللہ تعالیٰ کی مدد, اللہ تعالیٰ مضاف الیہ ہے اور نصر جو ہے یہ مضاف ہے. تو اذا جاء جب آئے گی اللہ تعالیٰ کی مدد, نصر اللہ والفتح اور فتح نصیب ہوگی, اور رأیت الناس, رأیت الناس دیکھیں گے آپ لوگوں کو, یدخلون الناس لوگوں کو, یدخلون کہ وہ داخل ہوتے ہیں, داخل ہو رہے ہیں, داخل ہوتے ہیں, فی دین اللہ اللہ کے دین میں, افواجا فوج در فوج, ٹھیک ہے نا. فسبح بحمد ربک واستغفر, آپ تسبیح, اچھا دیکھیں سبح یسبح کا مطلب ہوتا ہے تسبیح بیان کرنا, پاکی بیان کرنا, اور حمد کا مطلب ہوتا ہے تعریف بیان کرنا. تو یہ دو چیزیں ہیں. فسبح یہ آرڈر سینٹینس ہے, تو آپ پاکی بیان کریے, بحمدی ود تعریف, ود پریز, ربکا اپنے رب کی, واستغفرہ اور استغفار کریے اس سے, ہو مطلب اس سے اللہ تعالیٰ سے. انہو کان توابا یقیناً وہ ہے توابا بڑی توبہ قبول کرنے والا, ٹھیک ہے نا. توابا بار بار قبول کرنے والا, اسی لیے تواب کا لفظ ہے, توابا نہیں ہے بلکہ توابا, بار بار توبہ قبول کرنے والا ہے اللہ پاک. تو دیکھیں یہ ورأیت الناس اور آپ دیکھیں گے, یدخلون لوگ داخل ہوتے ہیں, فی ان اصل میں تھا دین اللہ اللہ کا دین, مضاف مضاف الیہ تھا یہ بھی, لیکن اس سے پہلے پریپوزیشن آ گیا فی, تو فی دین اللہ اللہ کے دین میں, افواجا فوج در فوج. تو فسبح آپ تسبیح یعنی کہ پاکی بیان کریے, بحمدی یہاں پہ بازر بی کا مطلب ہے ساتھ, ود بی حمدی ساتھ تعریف کے آپ پاکی بیان کریں. پاکی بیان کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ دیکھیں سبحان اللہ, سبحان اللہ, تو اصل میں یہ تھا سبحان اللہ ہونا چاہیے تھا, اللہ تعالیٰ کی پاکی, لیکن اصل میں یہ کیا ہے سبحان اللہ. اس سے پہلے ایک ورب انڈرسٹوڈ ہے, یہ ہمارے ذہن میں بھی سوال آتا تھا, آئیے میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں. یہ جو ہم لکھتے ہیں نا سبحان اللہ, میں نے لکھا سبحان اللہ, یہ آپ لوگ بھی پڑھتے ہیں, میں ہی پڑھتا ہوں سبحان اللہ, ٹھیک ہے نا. یہاں پہ نون کے اوپر زبر ہے, ہمیں یہ زبر سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ اللہ تعالیٰ یہ زبر کیوں ہے یہاں پر بھائی, سبحان اللہ ہونا چاہیے, ٹھیک ہے نا. سین پہ تو پیش ہے, چلے وہ ٹینشن نہیں ہے, سبحان اللہ. تو اب یہ زبر میں آنے کا مطلب کیا ہے, زبر کی جو کنڈیشنز ہم نے پڑھی ہیں
عربی زبان کے اندر وہ کیا ہوتا ہے کہ زبر کی کنڈیشن یہ ہوتی ہے جب یہ آبجیکٹ ہو، اس کا مطلب ہے اس سے پہلے کوئی ورب ہے جس کا یہ آبجیکٹ ہے. تو جب ہم نے پڑھا کہ یس، عربی میں ایسے بہت سارے آپ کو ورڈز ملیں گے کہ جن سے پہلے ورب انڈرسٹوڈ ہے، یعنی کہ اس کے اندر اگر میں لکھنا چاہوں تو ایک ورب آئے گا. وہ کیا آئے گا میں بتاتا ہوں آپ کو. یہ ورب اس میں انڈرسٹوڈ ہے. اسبحو، میں پاکی بیان کرتا ہوں. سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ کی پاکی. اسبحو یہ اس میں انڈرسٹوڈ ہے. یا آپ کہہ سکتے ہیں اقولو، آئی سے. اسبحو بھی کہہ سکتے ہیں اور آپ اقولو بھی کہہ سکتے ہیں. ٹھیک ہے نا، اسبحو بھی کہہ سکتے ہیں اور اقولو بھی کہہ سکتے ہیں کہ آئی سے سبحان اللہ، یا میں کہتا ہوں سبحان اللہ، یا میں تسبیح بیان کرتا ہوں، میں پاکی بیان کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کی پاکی. ٹھیک ہے نا، تو یہ دو ورب ہیں یہاں پر، دونوں میں سے کوئی ایک یہاں پر انڈرسٹوڈ ہے. اقولو، آئی سے، میں کہتا ہوں سبحان اللہ، یا اسبحو سبحان اللہ. اسی لیے یہ سبحانہ پہ زبر ہے. ٹھیک ہے نا، تو میں اللہ کی پاکی بیان کرتا ہوں. پاکی بیان کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے، ہم جب کہتے ہیں اللہ تعالیٰ پاک ہے تو اس میں 3-4 چیزیں ہوتی ہیں. نمبر 1، اللہ تعالیٰ ہر عیب سے پاک ہے. نمبر 2، اللہ تعالیٰ کسی بھی قسم کی امیجنیشن سے اللہ تعالیٰ پاک ہے کہ انسان اللہ کے بارے میں امیجن کر سکے، نہیں، اللہ تعالیٰ اس سے بالکل پاک ہے. نمبر 3، جو ہم اللہ تعالیٰ کے بارے میں گمان کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس سے بھی زیادہ پاک ہے. ٹھیک ہے نا، تو ہم بار بار اس بات کا اقرار کرتے ہیں سبحان ربی الاعلی، کہ میرا رب بالکل پاک ہے، میں اپنے رب کے بارے میں سوچ نہیں سکتا. ٹھیک ہے نا، میں اپنے رب کی کرم نوازیوں کے بارے میں سوچ نہیں سکتا. میں چاہوں کہ میرا رب کتنا سخی ہے، یا میرا رب کتنا رحمان ہے، یا میرا رب کتنا رحیم ہے، تو مجھے اتنا ذہن ملا ہی نہیں ہے. تو میں اللہ تعالیٰ سے بولوں گا لا احصی ثناء علیک، اللہ تعالیٰ میں آپ کی تعریف بیان نہیں کر سکتا. انت کما اثنیت علی نفسک، آپ تو اللہ تعالیٰ ایسے ہیں جیسے آپ نے اپنی تعریف خود بیان کی ہے. ٹھیک ہے نا، اللہ پاک ہم نہیں کر سکتے، آپ نے جو ہمیں سکھا دیا ہے ہم اسی کے اوپر ظاہری باتیں اکتفا کر سکتے ہیں، ورنہ ہم اللہ تعالیٰ کی تسبیح نہیں کر سکتے. اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمارے امیجنیشن سے، ہمارے وہم و خیال سے بھی بہت بلند ہے. ٹھیک ہے نا، تو اسی لیے ہم کہتے ہیں سبحان ربی، میرا پالنے والا بالکل پاک ہے. جو میں اس کے بارے میں سوچ سکتا ہوں، یا سوچتا ہوں، یا گمان رکھتا ہوں، یا گمان کر سکتا ہوں، ان سب سے اللہ تعالیٰ بہت، اور کیا ہے، الاعلی، اس سے بہت اوپر ہے، بہت ہائی ہے، ایگزالٹڈ ہے. یا العظیم، بہت عظمت والا ہے اللہ پاک، اور بہت ہی عظیم ہے اللہ پاک. اچھا، ایک سیکنڈ میں آپ لوگوں سے گزارش کروں گا، ایک سیکنڈ ہولڈ کریے گا. ٹھیک ہے، بسم اللہ اولہ و آخرہ، اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو جزائے خیر دے. ٹھیک ہے، تو یہ ہے سبحان ربی العظیم اور سبحان ربی الاعلی. تو یہ اعلیٰ مطلب یہ اللہ تعالیٰ ہماری سوچوں سے بھی بہت زیادہ اعلیٰ، برتر اور اوپر ہیں. ٹھیک ہے، اچھا اب ہم چلتے ہیں آگے. تو فسبح، تو اے نبی آپ پاکی بیان کرتے رہیے اللہ تعالیٰ کی، بحمدی، حمد کے ساتھ. حمد کے اندر 2 چیزیں آتی ہیں، یاد رکھیے گا. نمبر 1 تعریف کرنا اللہ تعالیٰ کی وتھ شکریہ، وتھ تھینکس. ٹھیک ہے نا، تو اس میں تعریف اور پریز اینڈ تھینکس دونوں چیزیں حمد کے اندر شامل ہیں. اور ربک، آپ کا رب ہے، واستغفرہ، استغفر یستغفر، استغفار مغفرت طلب کرنا اللہ تعالیٰ سے، تو آپ ان سے مغفرت طلب کریں. انہ کان توابا، یقیناً اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بہت زیادہ بار بار
توبہ قبول فرمانے والے ہیں. یعنی کہ اس کا دیکھیں تواب کا اتنے پیارے معنی ہیں. اللہ اکبر. دیکھیں تواب جو ہے بار بار پلٹ کر آنے والے کو کہتے ہیں. سبحان اللہ. بار بار کوئی پلٹ کر واپس آئے, بار بار پلٹ کے اللہ تعالیٰ بار بار پلٹ کے توجہ دیتے ہیں اپنے بندوں پر. سبحان اللہ. بندہ ایک مرتبہ کہتا ہے میرے اللہ, اور اللہ تعالیٰ پلٹ کے جواب دیتے ہیں ہاں میرے بندے, ہاں میرے بندے. آپ سوچیں یہ ہے توابا. سبحان اللہ و بحمدہ. آپ سوچئے ہم اپنے رب سے, تبھی اللہ تعالیٰ نے کہا ہے ما غرک بربک الکریم, اپنے رب سے تمہیں کن چیزوں نے دھوکے میں ڈالا ہے, تم اپنے رب سے دور ہو, اپنے رب کے قریب نہیں آتے. اور رب کا معاملہ کیا ہے, ایک آواز دے میرا بندہ, اذا سألک عبادی عنی, جب میرا بندہ آپ سے پوچھے میرے بارے میں, فإنی قریب, میں بہت قریب ہوں اس کے. آپ سوچئے اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ کہتے ہیں وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ, اللہ تعالیٰ تو بندے اور اس کے دل کے درمیان حائل ہو جاتا ہے. نَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ, تمہاری جو رگے جاں ہیں, شہرگ ہے تمہاری, اس سے زیادہ ہم تم سے قریب ہیں. بار بار اللہ تعالیٰ پلٹ کر آتا ہے. سوچیں آپ, ایک مرتبہ بولا یا اللہ مجھے معاف فرما دے, صرف منہ سے نکلے میرا بندہ کہتا ہے ہاں میرے بندے. تو یہ بار بار توبہ قبول کرنے والا ہے اللہ پاک, یہ نا بڑا توبہ قبول. یہ توابہ ہمیں بتا رہا ہے کہ اٹ از مضاعف ورب, ڈبلنگ ہے اس کے اندر, اور وہ یہ اللہ تعالیٰ کی آپ اندازہ کریں رحمانیت, کیا اللہ تعالیٰ رحیم ہے, کیا اللہ پاک رحمان ہے. سوچیں اتنا بڑا مالک, اتنی بڑی کائنات کا مالک, اتنی ساری مخلوقات کا مالک اور پالنے والا, ایک اپنے چھوٹے سے بندے سے, چھوٹی سی بندی سے ایک مرتبہ جب وہ اس کو پکارتا ہے دوڑ کے آتا ہے رب, ہاں میرے بندے, ہاں میری بندی. یہ ہے تواب. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے ہم اپنے پیارے رب کی طرف رجوع کریں. حضرت ڈاکٹر عبدالحی عارفی رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے اللہ تعالیٰ سے چپکے چپکے باتیں کیا کرو, بولا کرو پیارے اللہ تعالیٰ, پیارے اللہ جی آپ میرا یہ مسئلہ حل کرتے ہیں, پیارے اللہ تعالیٰ مجھے اپنا قرب نصیب کر دیں, پیارے اللہ تعالیٰ آپ مجھے معاف فرما دیں, پیارے اللہ تعالیٰ میرے گناہوں کو چھپا دیں, پیارے اللہ تعالیٰ میرے عیب پر پردہ ڈال دیں. یہ اس طریقے سے اللہ تعالیٰ سے باتیں کیا کرو. وہ باتیں سنتا ہے, وہی تو جواب دیتا ہے, وہی تو سنتا ہے. میرے بندے میں تیرے دل میں ہوں, تو جب مجھے پکار, تو اپنے دل میں پکار, تو اپنی زبان سے پکار, میرے بندے میں تجھے سن رہا ہوں. توابا توابا, بار بار پلٹ کے آتا ہوں میرے بندے, میں تیرے پاس بار بار آؤں گا, بار بار آؤں گا. تو 100 مرتبہ بندہ توبہ کرتے کرتے تھک جاتا ہے, اللہ تعالیٰ معاف کرتے کرتے نہیں تھکتا. آپ سوچئے یہ ہے توابا, انہو کان توابا. اللہ تعالیٰ میں تجھ سے بول رہا ہوں تو توابا ہے, تو میرے پاس آ, تو رجوع کر, تو مجھے دیکھ اللہ تعالیٰ, تو میری طرف اپنی نظر کرم کر. توابا, تو پلٹنے والا ہے, تو بار بار آنے والا ہے. اللہ بے وفا تو میں ہوں, بے وفائی تو میں نے کی ہے اللہ پاک, بے وفائی تو میرے اندر ہے. یا اللہ تعالیٰ سب سے بڑا تو وہ وفادار ہے, تو بار بار آتا ہے. یہ ہے توابا. اس آیت کو پڑھیے گا اور اس کی لذت محسوس کریے گا, تو پھر اللہ تعالیٰ پہ آپ لوگوں کو اتنا پیار آئے گا اپنے پیارے رب پر کہ واقعتاً انسان کو جو ہے نا وہ اس بات کا احساس ہوگا کہ وہ کتنا اپنے رب کا ناشکرہ ہے, کتنا اپنے رب سے دور ہے, کتنا اپنے رب کو جو ہے وہ اگنور کرتا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو ہے وہ بچائے, اپنی بہت زیادہ شدید ترین محبت عطا فرمائے, اور یہ اللہ تعالیٰ ہی کی مدد سے ممکن ہے. اللہ تعالیٰ ہماری مدد کرے, ہماری مدد فرمائے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے محبت کریں اس حوالے سے. ٹھیک ہے نا. یہ تھی سورۃ النصر. اب آ جائیں سورۃ الکافرون پہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل, یہ بھی آرڈر سینٹینس ہے, سے کہیے, یا ایھا الکافرون, اے کافروں, لا اعبد, آپ دیکھیں پریزنٹ ٹینس میں لا لگتا ہے, تو عبد یعبد یہ ورب ہے, یعبد سے یعبد یعبدانی یعبدونا, تعبد تعبدانی یعبدنا, تعبد تعبدانی تعبدونا, تعبدینا تعبدانی تعبدنا, اعبد نعبد. ٹھیک ہے نا. تو عبد یعبد یہ ورب ہے, تو یعبدو سے ہم پریزنٹ ٹینس جب کریں گے تو میرے لیے آئے گا اعبدو, اور اگر میں پاسٹ ٹینس نیگیٹو میں جاؤں گا تو آئے گا لا. جیسے کہ سوری پریزنٹ ٹینس نیگیٹو, پاسٹ ٹینس نیگیٹو میں تو ما آتا ہے, ما ذهبت I did not go, اور پریزنٹ ٹینس میں لا اذهب I don't go. تو لا اعبدو I don't worship, میں نہیں عبادت کرتا, لا اعبدو میں عبادت نہیں کرتا, ما تعبدون, یہ یہاں پہ ما
پھر دوبارہ ریلیٹو ما ہے، اسے آپ ما موصولہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا. ما کی کون سی قسم ہے؟ یہ وہی ریلیٹو ما والی. یہ ما کوشچننگ ما نہیں ہے، یہ نیگیٹو ما نہیں ہے، یہ ہے ریلیٹو ما. لا اعبد نہیں عبادت کرتا میں، ما تعبدون جو تم عبادت کرتے ہو، ٹھیک ہے. ولا انتم اور نہیں، اور نہ تم، اور نہیں انتم تم، عابدون عبادت کرنے والے، ما اعبدو جو میں عبادت کرتا ہوں یا جس کی میں عبادت کرتا ہوں. ولا انا اور میں نہیں ہوں، عابد عبادت کرنے والا، ما عبدتم جو تم عبادت کرتے ہو، جس کی تم عبادت کرتے ہو. ولا انتم اور نہیں ہو تم، عابدون عبادت کرنے والے، ما اعبدو جس کی میں عبادت کرتا ہوں. لکم تمہارے لیے، دینکم تمہارا دین، ولی اور میرے لیے، دین میرا، ولیہ اور میرے لیے، دین میرا دین. تو یہ آپ سمجھیں ایک بہت ہی اوپن اور کھلا چیلنج ہے. یہ بہت ہی آسان ہے اگر آپ صرف اس کو دیکھیں، عابدن عبادت کرنے والا، ٹھیک ہے نا. اس کو ہم عربی میں کہتے ہیں ڈوور، اسم الفاعل کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا. عابدن یہ فاعل ان کے بدن پر ہوتا ہے. ایک ہوتا ہے ایز اے ورب، عبدہ یعبدو سے آپ نے پڑھا، اعبدون سوری اعبدو تعبدون، ٹھیک ہے نا. اور عابدون عبادت کرنے والے، اور نارمل باقی تو نارمل ہے اعبدو، ٹھیک ہے نا. اچھا اس کی میں آپ کو پتا ہے کہ یہ ایک اوپن اور کھلا چیلنج ہے. بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ کافروں کو جو ہے وہ کافر نہیں کہا جائے، تو بھائی کیا کہا جائے؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے قل یا ایھا الکافرون، اے کافروں، اے نبی آپ کہہ دیجئے اے کافروں. ہم کسی کی تکفیر نہیں کرتے کہ بھئی فلاں کافر ہے، لیکن ایک آدمی جو کافر ہے آلریڈی، تو اس کو ہم کافر نہیں بولیں گے تو کیا بولیں گے بھائی؟ اللہ تعالیٰ نے اس کو کافر ہی کہا ہے. ہم کسی کی تکفیر کریں یہ الگ چیز ہے کہ میں نے کسی کو کافر قرار دیا. تکفیر کرنے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کافر قرار دینا، کافر ڈکلیئر کرنا. I cannot declare anybody کافر، but if the someone is already کافر، اور کافر کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کفر یکفر، اس کا مطلب ہوتا ہے to deny، اس نے اللہ تعالیٰ کی ذات سے، توحید سے، اسلام سے انکار کیا ہوا ہے، تو اسی لیے وہ منکر ہے، تو وہ کافر ہے، اسی لیے اس کو ہم کافر اسی لیے کہتے ہیں. تو یہ ذہن میں رہے کہ ایسا نہیں ہے بالکل کہ ہم کافروں کو کافر نہ کہیں. ہم کافروں کی تکفیر نہیں کرتے. we don't declare anybody کافر، ٹھیک ہے نا. اٹس ناٹ our authority to declare someone کافر، but if someone is already کافر تو اس کو کافر نہیں کہوں تو کیا کہوں؟ مسلمان کہوں پھر، ٹھیک ہے نا. تو یہ مغالطہ نہیں ہونا چاہیے. بس ہم نے کافر کو، ظاہری بات ہے کہ اگر وہ کافر ہے تو we will consider him کافر. we as a person ہم اپنے پاس سے کسی پر کفر کا فتویٰ نہیں لگائیں گے، یہ ہوتا ہے بس. تو یہ تھوڑا سا ذرا ذہن میں رکھیے گا. اور یہ واقعتاً آپ دیکھیے نا، لا اعبد ما تعبدون، اس کی ایک اور بات اس میں یہ بھی ہے کہ انسان اپنے نفس سے بھی یہ بات کہے، کیونکہ انسان کا نفس جو ہے نا وہ بڑا خطرناک ہے. اس سے بولیے لا اعبد ما تعبدون، میں نہیں عبادت کرتا جس کی تم مجھے عبادت کروانا چاہتے ہو. ولا انتم عابدون ما اعبد، اور تم بھی میری ماننے والے نہیں ہو، جو میں ماننا چاہتا ہوں تم مجھے ماننے دینا نہیں چاہتے. ولا انا عابد ما عبدتم، اور جس کی تم مجھے عبادت کرنے کے لیے کہہ رہے ہو نا، جس کا کہا ماننے کے لیے، یعنی کہ شیطان کی، میں نہیں کرنے والا. لکم دینکم ولی دین، تم اپنی جو بہکاوا ہے نا اس کو اپنے پاس رکھو، اور مجھے جو ہے نا وہ میرا دین ہے، مجھے اپنے اللہ تعالیٰ کی ماننی ہے. یعنی کہ یہ میں آپ کو صرف بتا رہا ہوں کہ انسان کا جو ہے وہ اپنا نفس، اس کا جو ہے وہ بھی انسان کو اللہ کی نافرمانی کی طرف مستقل لگاتا ہے، جو نفس امارہ ہوتا ہے. تو اس کو بھی اس طریقے سے ڈکلیئر کرنا چاہیے اور اس کو نگیٹ کرنا چاہیے. باقی جتنے بھی لوگ ہیں ان سے بھی براءت کا اظہار ایسے ہی کیا جائے گا جس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے ذریعے کروایا ہے، ٹھیک ہے نا. تو اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ یہ جو ہے وہ ہم نے 3 صورتیں پڑھی ہیں، آسان ہے. میں اگر آپ لوگوں کی اجازت ہے، آپ لوگوں کے پاس تھوڑا سا وقت اور ہے، تو ہم ایک صورت اور پڑھ لیں. جی سر سعد ٹھیک ہے. بھائی کنٹینیو کریں. کنٹینیو کر لیں، ٹھیک ہے. ویسے ایک چیز تھوڑا سا میں ایڈ کروں گا کہ سعد بھائی لوگ جو ہے نا اس
اس صورت کو لے کے لکم دینکم ولی دین وہ مسلمان پہ لگا دیتے ہیں، حالانکہ یہ بالکل کافروں کے لیے. جی صحیح بات ہے بالکل، کیونکہ مسلمانوں کا تو دین ایک ہی ہے بھائی، بالکل ہے نا، تو اس میں کوئی شک نہیں. اور ہاں یہ اچھا، اس میں آپ کو بتاؤں ایک بات کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے دین کا مطلب ہوتا ہے نا وے آف لائف، راستہ. اگر کوئی عربی میں اس طریقے سے کہہ رہا ہے نا کہ لگا دین ولی دین یا لکم دینکم ولی دین، تو اس سے ہم پوچھیں گے، پھر سوال کریں گے کہ وٹ ڈو یو مین بائی دین. تو نہیں، وہ اردو ہی ان کو آتی ہے. زیادہ تر لوگ کیا کرتے ہیں کہ لکم دینکم، یار نہیں یہ تو اپنا ایک ذاتی معاملہ ہے عبادت کرنا، تو یہ زیادہ تر اسی چیز کو کرتے ہیں. حالانکہ ان کو سمجھنا چاہیے کہ اس میں جو رجوع کر رہے ہیں، جس سے جو مخاطب ہو رہے ہیں انسان، وہ تو کافر ہیں. تو جی یہ بالکل صحیح تو بات ہے، آپ ہاں پہ ویلڈ ہی نہیں. بالکل صحیح بات ہے آپ کی. ہاں نہیں بالکل ویٹ نہیں، اس میں کوئی شک نہیں، بلکہ یہ لکم دینکم ولی دین کہنا تو خطرناک ہو جائے گا، کیونکہ بھائی دین تو ایک ہی ہے. ہاں ڈفرینس آف ویوز ہے نا، وہ تو کوئی مسئلہ نہیں، وہ تو اللہ تعالیٰ نے ڈفرینس تو ہمارے چہروں میں رکھا ہے اللہ پاک نے، لیکن اس کا مطلب یہ تھوڑی ہے خدا نخواستہ کہ دین ہی الگ ہو جائے. بالکل صحیح بات ہے. اور اگر کوئی ایسا کر رہا ہے تو اس کو بتانا چاہیے بھائی میرے آپ کا میرا دین ایک ہی ہے. ہاں ہمارے ویوز ڈفرینٹ ہیں، اس میں کوئی ٹینشن نہیں ہے، میں آپ کے اس کی رسپیکٹ کر لیتا ہوں اگر صحیح ویوز ہیں، آپ میرے جو ہے وہ ویوز کی رسپیکٹ کریں، دیٹس اٹ. لیکن آپ کی بات بالکل صحیح ہے کہ یہ آپس میں کہنا یہ خطرناک ہے. ٹھیک ہے جی، آئیں آگے چلتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر. انا بے شک ہم، یقیناً ہم، اعطیناک عطا کیا آپ کو ہم نے. ٹھیک ہے نا، اعطیناک. اچھا یہ ایکسٹرا وربز ہیں، اعطیناک، ٹھیک ہے نا، ہم نے آپ کو عطا کیا. ٹھیک ہے، ہم آپ صرف اس کے نا اس کو صرف ایسے ہی یاد کر لیں، عطا کرنے سے ہے. کا مطلب یاد کر لیں، کا آپ نے پڑھا ہوا ہے، یو، یور، ہے نا. انا اعطیناک، ہم نے. اچھا یہ ہم نے جو ہے اللہ تعالیٰ نے ہم نے کہا ہے، یہ للتعظیم کہتے ہیں اس کو، انا للتعظیم. ورنہ بہت سارے لوگ یہ بھی اعتراض کرتے ہیں کہ بھائی انا جو ہے وہ اس کا ترجمہ تو ہم ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کا مطلب ہے بہت سارے ہیں. نہیں، یہ ہم یہ تعظیم کے لیے ہے. اور یعنی کہ اللہ تعالیٰ کو ایک جو بادشاہ کا کلام ہوتا ہے، تو وہ جو بادشاہ والا جو ہم ہوتا ہے، جو کہ حکم صادر کرتا ہے، جو کہ پوری کائنات کا بادشاہ، اکیلا بادشاہ ہے، تو وہ کہہ رہا ہے ہم نے آپ کو عطا فرمایا الکوثر. آپ کو بتائیں یہ ایک جنت کی نہر کا نام ہے. فصلی، یہ بھی آرڈر سینٹنس ہے، آپ نماز پڑھیے ربکا، اپنے رب کے لیے، فار یور رب. فصلی لربکا، اور آپ نماز پڑھیے اپنے رب کی، اور ونحر، اور قربانی کیجئے. ٹھیک ہے، ونحر، نحر سے ہے قربانی کرنا، تو ونحر، اور آپ قربانی کیجئے. ان شانئک، یقیناً آپ کا جو دشمن ہے، هو الابتر، وہ سب سے بدتر ہے. اور یہ ابتر سمجھیں آپ، یہ اس کو صفت مشبہ کہتے ہیں، یعنی کہ اصل میں یہ ہوتا ہے بطرن. میں آپ کو بتاتا ہوں بطرن کا مطلب کیا ہوتا ہے. بطرن کہتے ہیں وہ انسان جس کی اولاد نہ ہو، وہ انسان جیسے یہاں پہ لکھا ہے نا بے نسل، نامراد. ایک جگہ انہوں نے دم کٹا بھی لکھا ہوا ہے، دم کٹا، نامراد، بے نسل، یعنی کہ the one who does not even have the power to reproduce. ٹھیک ہے نا، وہ انسان جس کے اندر آگے طاقت ہی نہ ہو کہ اس سے جنریشن آگے بڑھے. ٹھیک ہے نا، تو یہ اس کو ہم کہیں گے بطرن. بطرن، با، تا اور رو. ٹھیک ہے نا، بطرن. تو اسی بطرن سے ہے ابتر، سمجھا آپ، اس کی سپرلیٹو ڈگری ہے. تو ان نشانئک، یقیناً آپ کا جو دشمن ہے وہ ابتر ہے، یعنی کہ وہ سب سے زیادہ. اور یہ آپ کو پتہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے نا وہ ایک، یعنی کہ یہ ایک سمجھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تانا دیتے تھے، نعوذ باللہ من ذالک. ٹھیک ہے نا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کو پتہ ہے کہ بیٹے جو تھے نا، وہ ایک تو بیٹے تھے ان کا انتقال ہو گیا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو تسلی دی اور کہا کہ نہیں،
اصل میں جو آپ کے اوپر بھپتیاں کس رہے ہیں، جو آپ کو پریشان کر رہے ہیں، اصل میں وہی سب سے بڑے ابتر ہیں، ٹھیک ہے نا، وہی بے نسل ہیں، وہی نامراد ہیں، وہی سب، ان سے بڑا کوئی بھی بتر نہیں ہے، ان سے بڑا کوئی ابتر نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، ان سے بڑا کوئی نامراد نہیں ہے. تو یہ چھوٹی سی صورت ہے، بڑی پیاری صورت ہے. سر جی جی پلیز. اردو لینگویج میں بھی تو ابتر ایک ورڈ ہے. اصل میں دیکھیں اردو میں اور عربی کے زبان میں نا، یہ آپ نے بہت اچھا سوال کیا، اور یہ ہمیشہ ڈفرینس نوٹ کریے گا، ٹھیک ہے نا. ہمارے یہاں بد سے نکلا ہوا وہ بدتر ہے، اور اس کی سپرلیٹو ڈگری ہے ابتر. تو وہ ہمارا جو لفظ ہے نا، اس کی روٹ ہے بد سے، برے سے. بد آپ کو پتا ہے اردو زبان میں کہتے ہیں برے کو، اس سے بدتر ہوتا ہے اور اسی سے ابتر بھی ہوتا ہے. یعنی کہ وہ برے کو ہم ایک کمپیریٹیو ڈگری کہہ رہے ہیں اور ایک ہم سپرلیٹو ڈگری کہہ رہے ہیں، ٹھیک ہے نا. تو وہ بد سے نکلا ہوا ہے، یہ ہے بتر ان سے نکلا ہوا. ایک ہے برائی جسے ہم بد کہتے ہیں یا بدی کہتے ہیں، ہمارے اردو کے اندر جو اس کا روٹ ہے وہ بد ہے، برائی. عربی میں جو اس کا ورڈ ہے وہ ہے با تا اور رو، بت اور رو، یب ترو، ٹھیک ہے نا. تو بترن، بترن کہتے ہیں اس شخص کو کہ جس کی ذات ہی پر اس کی نسل ختم ہو جائے اور اس کا کوئی نام لیوا اس کی نسل آگے نہ بڑھے، ٹھیک ہے نا، اس کو کہتے ہیں بترن عربی میں. تو اس سے ابتر کا مطلب کیا ہوگا کہ ان سمجھے آپ ناہن جاروں میں اور ایسے نامردوں کے اندر سب سے بڑا نامرد، ٹھیک ہے نا، سب سے بڑا نامراد، سب سے بڑا بے نسل. تو یہ یاد رکھیے گا، یہ ایک طرح سے خود نعوذ باللہ من ذالک، یہ اس لیے بھی آتا ہے کہ کسی کو ڈی گریڈ کیا جائے خاص طور پہ، ٹھیک ہے نا. ایسے بہت سارے معاملات تھے. سورۃ البقرہ میں آپ نے پڑھا ہوگا ایک لفظ راعینا، ہے نا، راعینا یعنی کہ انظر الینا، اس کا مطلب ہے راعینا کا مطلب ہے انظر الینا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ذرا ہماری طرف توجہ کر لیں. تو یہود نے کیا کیا تھا، تھوڑا سا کھینچ دیا اس کو، راعینا، جان بوجھ کر. کیوں؟ جسٹ ٹو ڈیگریڈ دا پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو ان کی نفرت تھی اس کے اظہار کے لیے. تو انہوں نے یہ لفظ استعمال کیا راعینا، اے ہمارے چرواہے، نعوذ باللہ. تو اللہ تعالیٰ نے کہا لا تقولوا راعینا، ایسے مت کہو، بلکہ کہو انظرنا واسمعوا، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہماری طرف توجہ فرما لیجئے. ڈائریکٹ بولو، یہ راعینا کا لفظ مت بولو، اس سے کھیلنا شروع کر دیا. تو وہ جو اپنی بغض نکالنا ہوتا ہے اسی کے اندر یہ ایک اور اس طرح کے آپ کو قرآن مجید میں مختلف مقامات پر ملیں گے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو اپنا دلی بغض تھا وہ نکالتے تھے. اس میں ایک یہ لفظ بھی ہے، ٹھیک ہے نا، ابتر. تو انا اعطیناک الکوثر، آپ سوچئے کتنی بڑی مبارک بات ہے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ہم نے تو آپ کو کوثر عطا فرمائی ہے، وہ جنت کی نہر ہے، یہ ہے اصل عطا. فصل لربک وانحر، آپ دیکھیں یہاں پر بھی نماز کا ذکر ہے کہ تو آپ نماز پڑھیے اور اپنے رب کے لیے اور قربانی کریے. تو یہ دو بڑی اہم فضیلتیں ہیں، ایک نماز پڑھنا، دوسرا قربانی کرنا اللہ کو بڑا پسند ہے. اور ان نشانیک هو الابتر، یہ آپ کا دشمن ہی ہے جو نامراد ہے اور بے نسل ہے. جی کچھ پوچھ رہے ہیں آپ لوگ؟ جی یہ سادہ یہ فصلیں جو ہے یہ نماز تو صلاح کو کہتے ہیں نا، تو یہ سواد فے کیسے یہ نماز کیسے بنائیے؟ اصل میں یہ آرڈر سینٹینس ہے. اصل میں پتہ ہے کتنے ورڈ ہیں، فا کو الگ کر دیجئے، ٹھیک ہے، فصل فا کیسے یعنی ایک منٹ دیکھیں، اصل میں ورڈ تھا صلی، ٹھیک ہے، میں بتاتا ہوں کس طریقے سے آیا ہے. دیکھیں یہ صاد، لام اور یا، ٹھیک ہے، یہ ہوا صلی، صلی، یہ اس طریقے سے بنتا ہے. ہی پریڈ، اس نے نماز پڑھی، ٹھیک ہے. اس کا جو پریزنٹ ٹینس ہے وہ ہے یصلی، ٹھیک ہے، یصلی اس کا پریزنٹ ٹینس ہے، سوری، صلی یصلی. کنسٹرکشن دیکھیے گا. پہلے آپ مجھے ایک بات بتائیے، صلی یہ کائنڈز آف ورب میں سے کون سا ورب ہے بتائیں؟ جو میں نے آپ کو کائنڈز آف ورب بتائے تھے ابھی، اس میں سے آپ کے خیال میں کون سا ورب ہے یہ؟ یہ سر یہ علت ہے نا؟ جی علت والا ہے.
ٹھیک ہے نا, یہ علت والا ہے. علت مطلب الف واو یا یا اینڈ میں ہونا چاہیے, بالکل. تو یاد رکھیے گا یہ جو ہم نے جو ورب کی جو کیٹیگرائزیشن کی ہے نا, وہ اسی لیے کی ہے کیونکہ یہ جو معطل وربز ہیں, محموز وربز ہیں, مضاعف ورب ہیں, تو ان کی جب کانجوگیشن ہم شروع کرتے ہیں, گردان جب ہم کرتے ہیں نا, اب مثال کے طور پہ دیکھیں کیا ہے, صلی, صلا, صلو, یہ میں پاس کر رہا ہوں پہلے, ٹھیک ہے. صلی, صلا, صلو, صلت, شی پریٹ, صلتا, صللنا, اصل میں یہ ہے صللنا, تو اصل میں تو ہم نے صللنا کو صلینا کر دیا, ٹھیک ہے. تھا صللنا, تو دو نام آ رہے تھے, تو عربی نے کیا کیا, اس کو ادغام کر دیا, صلینا. ان سب نے نماز پڑھی, خواتین نے. اب یہ جو فیمینن پلورل پہ آ کر جو گردان آئی ہے, آگے ایسی چلے گی, صلیتا, یو پریٹ, صلیتما, یو بوتھ پریٹ, صلیتم, یو آل پریٹ, صلیتی, یو پریٹ, صلیتما, یو بوتھ پریٹ, صلیتن, یو آل پریٹ, صلیتو, آئی پریٹ, صلینا, وی پریٹ. ٹھیک ہے. اب یوسلی پہ آئیں. یوسلی وہ نماز پڑھتا ہے, ٹھیک ہے, پریزنٹ ٹینس ہے, پریزنٹ ہے فیوچر ٹینس. اگر آپ نے سین لگا دیا تو سیوسلی بن جائے گا, وہ نماز پڑھے گا, ٹھیک ہے. تو یوسلی, یوسلانی, یوسلونا, تسلی, تسلانی, یسللنا, تسلی, تسلانی, تسلونا, تسلینا, تسلانی, تسلنا یا تسللنا, دونوں ہو سکتا ہے. اسلی اور نسلی, آئی پرے اینڈ یو آل پرے, ٹھیک ہے نا. تو اسلی میں نماز پڑھتا ہوں, نسلی ہم نماز پڑھتے ہیں. اب جب اس کا آرڈر ٹینس آتا ہے نا اس کا, صلی, یصلی, تو ان کے رول میں سے ایک رول یہ ہوتا ہے کہ یا اسکپ کر دیتے ہیں, یا بیکمز انڈرسٹوڈ, یعنی کہ وہ نماز پڑھتا ہے, سوری اس نے نماز پڑھی, وہ نماز پڑھتا ہے, نماز پڑھو, آرڈر سینٹینس ہے. تو اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو آرڈر دے رہے ہیں, فصلی, سو آپ نماز پڑھیے. اچھا ایک اور بات میں بتاؤں کہ صلی یصلی سے بنے گا صلی. دیکھیں ایک بات ذہن میں رکھیے گا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا جب آخری لیٹر پہ ساکن ہوتا ہے اور آپ نے اس کو کوئی واول دینا ہوتا ہے تو آپ ہمیشہ اس کو زیر دیں گے. مثال کے طور پہ ایک لفظ ہے ذہبت, ٹھیک ہے, ذہبت, شی وینٹ, اس کا مطلب یہ نا, دیکھیں آخری حرف پہ ساکن ہے. اب میں نے اگر یہاں پہ لکھا المدرسۃ, المدرسۃ, ذہبت المدرسۃ, فیمیل ٹیچر وینٹ. اب مجھے پتا ہے ساکن کے بعد آگے ال آ رہا ہے. عربی زبان کا ایک قاعدہ یہ ہے کہ اب آپ کو ذہبت المدرسہ آپ نہیں پڑھ سکتے, آپ کو ملا کے پڑھنا پڑے گا. عربی زبان کہتی ہے کہ ال جب بھی آئے گا کسی ورڈ کے آگے تو آپ نے ملا کے پڑھنا ہے. اب جب مجھے ملا کے پڑھنا ہے, میں دیکھ رہا ہوں بھائی آخری ورڈ جو میرے پاس یہاں پہ اویلیبل ہے وہ ہے تا, اور تا کے اوپر آ رہا ہے ساکن. اب جب تا پہ ساکن آ رہا ہے اور ال آگے ہے, اب میں کیا کروں؟ عربی زبان کہتی ہے جہاں کہیں ساکن آئے اور آپ کو اس کو بولا جائے کہ آپ کو اب اس کو ملانے کی ضرورت پڑ رہی ہے اور آپ کو اس کو واول دینا ہے زبر زیر پیش میں سے, تو آپ نے اس کو ہمیشہ زیر دینی ہے. یہ رول بن گیا عربی زبان کا. الساکن اذا حرک حرک بالکسر, ساکن کو جب بھی حرکت دی جائے گی تو ہمیشہ زیر کی حرکت دی جائے گی. اب یہ بن گیا ذہبت المدرسۃ. اب ہم ملا کے پڑھیں گے آرام سے, ذہبت المدرسۃ, the teacher went, ٹھیک ہے نا. اسی طریقے سے یہ سل تھا, سل نماز پڑھو, جیسے قل ہے,
آپ پڑھتے ہیں قل, کہہ دیجئے. اب قل کیا ہے؟ قاف لام پیش قل, قاف پر آ گیا ساکن, اور اس پہ تو خوف پہ پیش ہے, لام پہ ساکن ہے. اب یہ قل ہے. اب جب میں نے آگے لکھا الحمد, الحمد, قل الحمد, اب آپ اس کو ملا کے پڑھیں, کیسے پڑھیں گے؟ قل الحمد, بھائی کیسے ملائیں؟ آخری ورڈ پہ ساکن ہے قل, کیا بنے گا؟ قل الحمد للہ. قرآن میں آیت بھی ہے. اب لام کے نیچے زیر آئے گی, کیوں؟ عربی زبان کا قاعدہ ہے ساکن کو جب آپ نے واول دینا ہے تو ہمیشہ زیر دینی ہے, ٹھیک ہے نا. تو صلی یصلی سل, اس کا جو ٹینس ہے وہ ہے سل, آرڈر ٹینس. نماز پڑھو, سوری سلنی, سل زیر ہے, سل, ٹھیک ہے نا. اب ادھر کنڈیشن ایسی ہے کہ آپ کو اس کو واول دینا پڑ رہا ہے, تو اب آپ نے کیا دیا, اس کو آپ نے زیر دے دی, صلی. تو اس طرح یہ بن گیا صلی, فصلی. فا کا مطلب ہے سو, ٹھیک ہے نا, جس کو انہوں نے پس کا ترجمہ کیا ہوا ہے. فصلی تو آپ نماز پڑھیں, یہ آرڈر ہے. فصلی تو نماز پڑھیں آپ, لربک اپنے رب کے لیے, ونحر اور قربانی کریے. اچھا یہاں پر میں نے آپ کو بتایا نا, قرآن مجید کیونکہ بہت ساری چیزیں کور کر رہا ہوتا ہے, قرآن مجید کی تھوڑی سی گرامر ذرا اور ہائی ہوتی ہے, تو وہ ظاہری باتیں ہم نے ابھی اتنا آگے پڑھا نہیں ہے اس کو کہ میں آپ کو بتاؤں کہ یہاں پہ ال نہیں آ رہا, لیکن یہاں پر ہم نے لام کو واول دیا ہوا ہے. تو وہ کنڈیشن جو ہے ظاہری بات ہے اس کے لیے مجھے تھوڑے سے آپ کو کچھ اور رولز بتانے پڑیں گے, ٹھیک ہے. تو اپنے ذہن میں صرف یہ رکھیں کہ فا ہے, صلی ہے, آرڈر سینٹینس ہے, تو آپ نماز پڑھیے لربک اپنے رب کے لیے, ونحر اور قربانی کریے, ان نشانیک یقیناً جو آپ کا رب ہے, سوری یقیناً جو آپ کا دشمن ہے, ٹھیک ہے نا. شن ان کہتے ہیں, شن ان دشمن کو, تو شانیک یعنی کہ عدو کا, ان دشمنی رکھنے والا شن ان کہلاتا ہے. تو ان نشانیک آپ سے جو بغض رکھنے والا ہے اور دشمنی رکھنے والا ہے, والابتر وہی, اسی کی کوئی جڑ اور بنیاد نہیں ہے, وہی نسل کٹا ہے, وہی جڑ کٹا ہے, وہی بے نسل اور نامراد ہے, ٹھیک ہے نا. تو ساتھ بھائی سچویشن کے لحاظ سے تو یہ آئے تو پھر ہر بورڈ پہ نہیں ہونی چاہیے. ہاں اس میں کوئی شک نہیں, آج کل کے تو جو حال ہوا ہے, ان نشانیک هو الابتر, اس کو باقاعدہ پڑھنا چاہیے. یہ تو کسی نے پڑھا نہیں ہے ویسے, بات ہے یہ کبھی بھی میں نے نہیں دیکھا کسی کوئی اس طریقے سے اس کو پڑھ رہا ہے. اس میں تو پورا جواب ہے کہ بالکل صحیح بات ہے. اور دیکھیں اصل میں دیر آر ٹو تھنگس, ایک چیز ہوتی ہے کہ کسی کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دشمنی, ٹھیک ہے نا, اور یہ آپ کو پتا ہے کہ کفار کے معاملات ہیں کہ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ دشمنی کا اور نفرت کا اصل میں وہ اظہار کرتے ہیں. ایک ہوتا ہے اس کا اظہار کرنا, آپ کو پتا ہے کچھ جو ہے نا وہ دشمنی کے جذبات تو لے کے بیٹھے ہوتے ہیں لیکن اپنی لا علمی کی وجہ سے, تو بس ہمیں یہ چیک کرنا ہے, اور اس میں کوئی شک نہیں کہ اس چیز کو بتانا چاہیے اور اس کو پروپیگیٹ کرنا چاہیے. دیکھیں ہمارا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے, آپ خود اندازہ کریے, ابھی ہم نے چند دن لگا کر تھوڑی بہت عربی پڑھی, آپ کو عربی زبان کے مطلب اعجاز کی کچھ جھلکیاں ملی ہوں گی کہ عربی زبان کتنی ڈیپ ہے. اور عربی زبان, عربی کے الفاظ بہت سارے جو اردو میں استعمال ہوتے ہیں ان میں بالکل اس کے الگ مطلب ہے اردو کے, عربی کے اندر اس کا بالکل الگ مطلب ہے, ٹھیک ہے نا. اور ہم جس طریقے سے آگے بڑھتے جائیں گے اور آگے پڑھتے جائیں گے عربی زبان, تو آپ بہت حیران ہوں گے واقعتاً کہ اس قدر گہری اور ڈیپ میننگز ہوتی ہیں عربی کی کہ انسان کی عقل واقعی کام کرنا چھوڑ دیتی ہے, اور ایک ایک آیت سے پتہ نہیں کتنے سارے مسئلے نکل رہے ہوتے ہیں. تو اسی لیے اس میں کوئی شک نہیں کہ ہمارے زبان زد و عام ہمیں قرآن مجید سے جواب دینا چاہیے, اور قرآن مجید کا جواب جو ہے وہ ہماری اخلاقیات کی بھی حفاظت کرے گا نمبر ایک, اور ہمیں صحیح ڈائریکشن میں آگے لے کے جائے گا. تو ان نشانیک هو الابتر, یقیناً آپ کا دشمنی ابتر ہے, بے کٹا ہے, نامراد ہے, بے نسل ہے, سب کچھ ہے, لیکن اس کی کوئی بنیاد ہی نہیں ہے, اس کی کوئی جڑ ہی نہیں ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. آپ دیکھیں نا کہ ابتر کا مطلب ایک اور کیا ہوگا کہ جس کی کوئی جڑ اور بنیاد ہی نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. تو یہ بے بنیاد, بے جڑ, یہ سب آپ کہیں گے ابتر. تو
ان شانئک هو الابتر، تو یہ تو بالکل بولنا چاہیے. ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ کا شکر ہے. دیکھیں ہم نے سورۃ الکافرون بھی الکوثر بھی پڑھ لی ہے. آپ لوگوں سے گزارش یہ ہے کہ آپ صرف اس کو، سب سے بہترین طریقہ ہوتا ہے نمازوں میں پڑھیں. آپ نمازیں باندھ لیں. اور دیکھیں میں خود بتاؤں کہ اس میں قرآن مجید مطلب کیسے، ایک تو آپ لوگوں کو یہ صورت یاد ہے. اچھا ایک کورس ہم لوگ کریں گے انشاءاللہ، مطلب میں آفر کروں گا، آپ لوگوں میں سے جو کرنا چاہے انشاءاللہ ضرور کریے گا، جنوری سے تجوید کا کورس. دیکھیں تجوید جو ہے نا وہ اتنی اہم چیز ہے. اب میں آپ کو بتاؤں آپ معنوں پہ کیسے کنسنٹریٹ کریں گے. آپ اپنی اسپیڈ آف ریسیٹیشن کو سلو کر دیں. آپ کو دیکھیے گا ایک ایک حرف کے معنی سوچنے کا بھی موقع مل جائے گا. ٹھیک ہے نا. ہم کس طریقے سے نماز پڑھتے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین. یہ طریقہ ہوتا ہے ہمارا پڑھنے کا. ٹھیک ہے نا. تو یہ انتہائی خطرناک ہے. اب اگر دیکھیں میں آپ کو ایک اور طریقہ بتاتا ہوں. آپ دیکھیے گا آپ لوگوں کو سب کو سورۃ فاتحہ کا تقریباً ترجمہ آتا ہے. میں کوشش کروں گا اگر مجھے موقع ملا تو میں آپ کو سورۃ الفاتحہ بھی کرواؤں گا. اور سورۃ الفاتحہ میں ذرا ڈیٹیل میں کرواؤں گا کیونکہ سورۃ الفاتحہ پورا قرآن ہے. سورۃ الفاتحہ از مطلب قرآن مجید میں جو کچھ ہے اس میں سورۃ فاتحہ میں اکیلے ہے. سبحان اللہ، کیا اللہ تعالیٰ کا اعجاز ہے اور کیا پیارے رب کا کلام ہے. ٹھیک ہے نا. آپ دیکھیے گا میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں، صرف یہ انا اعطیناک بھی پڑھ کے سنا دیتا ہوں تو آپ لوگوں کو جو ہے نا وہ اندازہ ہے. سورۃ فاتحہ بھی سناؤں گا تو آپ کو دیکھیں ایک ایک ترجمے کو سوچنے کا موقع ملے گا. جیسے کس طریقے سے آپ اپنی صرف اسپیڈ سلو کر دیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد وإیاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین أنعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین. آپ دیکھیں اگر آپ نے اپنی اسپیڈ کو سلو کر دیا سبحان ربی العظیم، شروع میں آپ کو اتنا ٹائم لگے گا کہ جب آپ ایک ایک حرف سوچ کے پڑھ رہے ہوں گے آپ کی نماز لمبی ہو جائے گی اور تھوڑا آپ کو ٹائم زیادہ لگے گا. لیکن انشاءاللہ جب آپ کو پریکٹس ہو جائے گی نا تو آپ دیکھیے گا اس کے بعد پھر آپ جب پڑھیں گے نا الحمدللہ رب العالمین تب بھی آپ کے ذہن میں پورا ترجمہ چلے گا. الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. ذہن نماز میں لگانے کا بہت اچھا طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنی نماز کی ہر چیز کو سلو کر دیں. جب آپ سلو کریں گے تو ذہن کام کرنا شروع ہوگا انشاءاللہ. التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیک ایہا النبی، آپ کا دل کہے گا صلی اللہ علیہ وسلم، ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. آپ دیکھیے گا ایک ایک حرف آپ کو سمجھ میں آنا شروع ہو جائے گا. تو سب سے بہترین طریقہ یہ ہے آپ ان صورتوں کو اپنی نمازوں میں کر لیں. مثال کے طور پہ چار سنتیں پڑھ رہے ہیں آپ تو آپ دو صورتیں پڑھ لیں اس میں. پھر 4 فرض پڑھ رہے ہیں تو 2 سنتیں پڑھ لیں. آگے دو سنتیں تو 2 صورتیں پڑھ لیں. تو آپ دیکھیے گا روزانہ جو آپ کی یہ ریوائز ہوں گی نا، اور کوشش کریے گا سلو جائیے بالکل سلو. اپنی اسپیڈ کو
15 سے 20 سے 15 پہ، پھر 10 پہ، پھر 5 پہ لے آئیں، تو آپ دیکھیں 5 سے بھی اور سلو ہو جائیں. جتنا سلو ہوں گے اتنا آپ کو معنی سوچنے کا موقع ملے گا اور یاد کرنے میں معنی آسانی ہوگی انشاءاللہ. ٹھیک ہے؟ اور کوئی سوال وغیرہ آپ لوگوں کا ہو تو ضرور پلیز پوچھ سکتے ہیں. یہ سعد بھائی یہ جو قرآن شریف ہے نا اس کو پلیز شیئر کر دیجیے. اچھا یہ جو میرے پاس ہے، ٹھیک ہے ٹھیک ہے، صحیح پی ہے، ڈی ایف فائل میں بالکل شیئر کر دیتا ہوں. ٹھیک ہے، جزاکم اللہ. ہے. اور کسی کو کوئی سوال ہو؟ ٹھیک ہے، کسی کا سوال سر نہیں؟ ایک جی کوشچن ہے جی جی پلیز. سر، جو سورہ نصر ہے اس میں اذا جاء نصر اللہ والفتح، اس میں جو فتح ہے وہ فتح سے کی گردان میں آیا ہے. جی جی بالکل، فتح یفتح، فتح یفتح ہے، لیکن یہ اٹ از ہیئر ایز اے ناؤن. یاد رکھیے گا آپ لوگوں نے صرف یہ دیکھنا ہے کہ دس سینٹینس. اچھا دیکھیں، ناؤن کی کچھ پہچان ہے، ورب کی کچھ پہچان ہے. دیکھیں ورب کے اوپر کبھی بھی ال نہیں ہوتا. ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے. ورب کے اوپر کبھی بھی آپ کو تنوین نہیں ملے گی. یہ ال ہونا، تنوین ہونا، یہ اسم کی نشانی ہے. اس کا مطلب ہے یہ جو ول فتح آ رہا ہے یہ ایز اے ناؤن آ رہا ہے، اور اس کا ورب کیا ہے؟ فتح یفتح. ٹھیک ہے نا؟ فتح یفتح ایز اے ورب ہے. الفتح کا مطلب ہوتا ہے آپ سمجھ لیں فتح مطلب کامیابی. جی سر، اس کا میننگ بھی تو انہوں نے ڈفرینٹ ہاں دیا ہوا ہے نا، ورنہ دیکھیں، فتح تو اوپن ہوتا ہے. ہاں ٹو اوپن، ٹو اوپن. ٹھیک ہے نا؟ فتح ٹو اوپن ہے، اور یہاں پہ کیا ہے؟ الفتح وکٹری. تو وکٹری ایز اے ناؤن از ویری ڈفرنٹ. سم ون گاٹ سکسیس از سم تھنگ ڈفرنٹ، ہے نا؟ یہی مسئلہ ہے نا؟ ٹھیک ہے کہ سم ون جی. گاٹ سکسیس یا سم ون گاٹ، وہ کچھ اور ہوگا، ایز اے ورب کچھ اور ہوگا. یہاں پر ایز اے ناؤن ہے. یاد رکھیے جو بہت موٹی موٹی نشانیاں ہیں نا ناؤن کی، وہ ہے کہ ناؤن میں ال آتا ہے اور تنوین آتی ہے، ورب میں نہ ال آتا ہے نہ تنوین آتی ہے. تو اس طریقے سے آپ کو پہچاننے میں آسانی ہوگی. جی ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اچھا میں نے آپ کو بتایا جیسے اس ہفتے تو کل ہماری کلاس نہیں ہے، لیکن انشاءاللہ اگلے ہفتے دونوں دن کلاس کریں گے انشاءاللہ. نمبر 1 بات. اور نمبر 2 یہ کہ اس سے اگلے ہفتے ایک اور کلاس کریں گے سنڈے کو، اور منڈے کو ہم فائنلی ٹیسٹ لیں گے. ٹھیک ہے نا؟ تو آپ اور بھی جتنے اگر کوئی آپ کے کانٹیکٹ میں ہوں میں بھی اناؤنس کر دوں گا. 16 نومبر از آور ٹیسٹ ڈے انشاءاللہ. ٹھیک ہے؟ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کے علم میں، عمل میں سب برکتیں عطا فرمائے. اچھا میں جو چیزیں شیئر کر رہا ہوں گروپ پہ، پلیز آپ لوگوں کو ضرور اس کو ریویو کریے گا. میں آپ لوگوں سے فائل بھی شیئر کر رہا ہوں لیول 1 والی، اور میں آپ سے قرآن مجید بھی شیئر کر رہا ہوں، اور دوسرا میں آپ سے بکس شیئر کر رہا ہوں جو آپ نے خود بیٹھ کے ابھی ایگزام سے پہلے ریویو کرنی ہے. ٹھیک ہے؟ میں بک 1، بک 2 اور بک 3 میں آپ کے پاس بھیج رہا ہوں انشاءاللہ. تو آپ نے بک 1 کو پہلے پورا کرنا ہے اسٹڈی، سارے رولز دیکھنے ہیں اس کے. بک 2 کو پھر پڑھنا ہے، وہ بھی آپ لوگ آرام سے پڑھ لیں گے. اور بک 3 میں بھی آپ لوگ آرام سے بک 3 پڑھ لیں گے. تھوڑا سا آپ کو محنت تو اس حوالے سے کرنی ہوگی کہ تھوڑا ٹائم دینا پڑے گا. ٹھیک ہے؟ لیکن انشاءاللہ آپ لوگ کر لیں گے، اللہ تعالیٰ کی ذات سے پوری امید ہے. ٹھیک ہے؟ جزاکم اللہ خیر. اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو بہت بہت جزائے خیر دے. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.